عظیم خطیبوں میں ایک وہ خطیب، بے باک خطیب، بے بدل خطیب، بے لوث خطیب حضرت علامہ مولانا سید انظر شاہ قاسمی بنگلوری کی شخصیت ہے، جن کی انفرادیت حق گوئی ہے، جنہوں نے حق گوئی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنایا ہے۔ ہمیشہ میدان خطابت میں حق گوئی کو انہوں نے اپنا شیوا بنایا۔ حق کہنا، حق بولنا، حق کی آواز بلند کرنا، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ بہت سی تحریکیں ان کی زبان پر تالا لگانے کی کوشش کی، لیکن حضرت والا وہ بہادر شخصیت ہے، وہ بے باک خطیب ہے۔ کسی کی تحریک جو ہے حضرت کی زبان پر تالا لگانے میں ناکام ہوگی، کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس وقت ہندوستان کے سرزمین میں اگر حق کہنے میں اور علمی انداز تو وہ ایک اپنا ہے، وہ نرالا ہے، لیکن وہ انداز جو عوام الناس کو سمجھ میں آ جائے، عوام الناس کے زبانوں پر، عوام الناس کے قلب میں جو بات گھس جائے، داخل ہو جائے، اس انداز میں حق کہنا، حق بولنا، یہ ان کی انفرادیت ہے۔ حضرت علامہ مولانا سید انظر شاہ قاسمی بنگلوری کی آج ہمارے اسٹیج پر صوبہ جھارکھنڈ کے ایک کافی تعداد میں علماء موجود ہیں۔ ماشاءاللہ نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مجمع اس جلسے کو سننے کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ مجھے امید ہے حضرت والا کا ولولہ انگیز خطاب، حضرت والا کا حق کا پیغام لے کر کے انشاءاللہ آپ یہاں سے جائیں گے، اور جس طریقے سے حضرت کا خطاب انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ بھی اس پیغام کو یہاں سے لے کر کے جائیں گے۔ میں حضرت والا کا استقبال پورے جھارکھنڈ کے تمام علماء کے جانب سے جو یہاں پر موجود ہیں، ان سب کے جانب سے حضرت کا استقبال کرتا ہوں، اور ان اشعار کے ساتھ حضرت کو خطاب کی دعوت دیتا ہوں کہ خطابت مسجد میں آئے تو ہتھیار بن جائے، خطابت مسجد میں آئے تو ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر، کبھی نیزہ، کبھی تلوار بن جائے۔ اور خطابت کی گل افشانی مسلم ہے زمانے میں، خطابت کی گل افشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا سید انظر شاہ قاسمی بنگلوری دامت برکاتہ العالیہ سے حضرت تشریف لائے اور اپنے بے باک خطاب سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ تیار رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. پنکھا نہیں رکھے گا، پنکھے کو کہا تھا نا میں نے، تو پنکھا سیٹ کیجیے گا اور اس کو میں اس والے کو کہیے فیڈ بیک دو، اس اسٹیج کی طرف آواز آئے، فیڈ بیک دینے کے لیے کہیے. پنکھا جب تک رکھوا دیجیے. ہاں دیکھو آواز اس طرف آئے، ایک ڈبے کو طرح اس طرف کر میری اسٹیج والوں کو سنا ہی نہیں دے رہا نا. قابل احترام صدر جلسہ، معزز مکرم علماء کرام، سامعین اعظام اور عفت مآب خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں دین اسلام کی نسبت سے جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے. دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. معزز سامعین کرام، جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، یہ بڑا عجیب و غریب کشمکش کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، امتحان کا اور آزمائش کا دور ہے. اور بڑی بدقسمتی کہیے، ایک ایسا دور ہے حق کو باطل کا لبادہ دے دیا گیا اور باطل کو حق کا لباس پہنا دیا گیا. زمانے جاہلیت میں جو لوگ گناہ کیا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، بدماشی کیا کرتے تھے، اتنی بدماشی تو نہیں کیا کرتے تھے کہ گناہ کو نیکی کا لباس پہنا دیں اور نیکی کو گناہ کا لباس پہنا دیں. وہ صاف علل اعلان گناہ کو گناہ بتا کر بطور فخر کے اس کا میلہ لگایا کرتے تھے. سرزمین عرب میں جہاں حسن کا میلہ لگتا، شعر و شاعری کا میلہ لگتا، جانوروں کا، اونٹوں کا، گھوڑوں کا میلہ لگتا،
تو اس میں مباحات اور فخر کا میلہ لگتا کہ میں نے اتنے قتل کیے، اتنے جام شراب پیے، اتنی چوریاں کی اور اتنی بدماشیاں کی، اور کوئی ان کو اس میں حجاب نہیں تھا۔ ابو جہل کی جہالت عیاں تھی اور ابو بکر کی صداقت واضح تھی، فرق کرنے والا فرق کر سکتا تھا، یہ صدیق ہے اور یہ صدیق کا نمونہ ہے، یہ ابو جہل ہے اور اب یہ جہل کی ذریت ہے اور نمونہ ہے۔ آج بڑی مصیبت یہ ہے، حق اور باطل کی کشمکش ہر زمانے میں رہی ہے۔ یہ دنیا جب معرض وجود میں آئی، حابیل و قابیل ہی کے ذریعے سے شیطان اور سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے حق و باطل کی جنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ ہر زمانے میں دیکھیے گا آپ، کہیں موسیٰ علیہ السلام، کہیں ابراہیم علیہ السلام، کہیں لوط علیہ السلام، کہیں نمرود، کہیں فرعون، کہیں حامان، کہیں قارون، کہیں شداد، اور کہیں ابو جہل، کہیں ابو لہب، کہیں عتبہ، شیبہ، مسیلمہ کذاب، تاتاری، عبداللہ ابن سبا، ابی ابن سلول۔ لیکن آج کا جو باطل ہے وہ ٹیکنیکل باطل ہے، سائنٹیفک باطل ہے۔ اس نے میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے اور سائنسی شعبوں کے ذریعے سے، نفسیات کے ذریعے سے ایک جنگ چھیڑ رکھی ہے، اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلم نوجوان اور مسلم طبقہ اس کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ جنگ چھیڑنے والے اور باطل کی دعوت دینے والے سب سے پہلے اپنا کام یہ کرتے ہیں کہ علماء حقانی اور علماء ربانی کے تعلق سے، مدارس کے تعلق سے، ہدایت کے سرچشمے خانقاہوں کے تعلق سے، مساجد کے تعلق سے بے بنیاد غلط فہمیاں عوام کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اللہ کو یہ قرآن نازل کرنا تھا ایک پیون لگے کپڑے پہننے والے پر، پیٹ پر پتھر باندھنے والے پر، شیب ابی طالب کے اندر، طائف کی سرزمین کے اندر، مکہ مکرمہ کی گلی کوچوں کے اندر قسم پرسی کی زندگی گزارنے والے، اور اس کے ساتھ لتبعک الارذلون، شیڈول کاسٹ طبقہ، پچھڑا ہوا طبقہ، فقراء طبقہ، ایسے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ کیا اللہ کو یہی ملا؟ روم کے لوگ ملتے، اس زمانے کے برطانیہ کے، امریکہ کے لوگ ملتے، کیوں نازل نہیں ہوا امریکہ میں قرآن، برطانیہ میں قرآن؟ یہ اس زمانے کا اعتراض تھا اپنے حساب سے۔ اور باہر سے کوئی پردیسی آتا مکہ مکرمہ کے اندر بطور تاجر، بحیثیت تاجر، تو کہا جاتا سب کچھ کرو لیکن اس جادوگر کے قریب مت جاؤ، یہ روئی ہے، اس کو اپنے کانوں کے اندر رکھ لینا۔ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے۔ لیکن بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں سیکولر ذہنیت رکھنے والا مسلم طبقہ، نوجوان طبقہ، جمہوری ذہنیت رکھنے والا، جو فلموں کے قریب ہے، سنیما کے قریب ہے، علماء سے دور ہے، مدارس سے دور ہے، مساجد سے دور ہے، اور دینی جلسوں سے اور دینی مجالس سے دور ہے، بآسانی وہ اس کا شکار ہو چکا ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ کیا علماء دقیانوسی بن چکے ہیں،
بنیاد پرست بن چکے ہیں، قدامت پسند بن چکے ہیں. سائنس ہم کو آگے لے جانے کی بات کرتی ہے اور یہ ہم کو 1400 سال پیچھے لے جانے کی بات کرتے ہیں. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. آج ناسا آ گیا، آج الیکٹرانک کمپیوٹرائز انٹرنیٹ سائنس اور ٹیکنالوجی آ گئی. مریخ، عطارد، زحل، مشتری چاند پر کمندے ڈال کر سرزمین پر بیٹھ کر یہاں سے ان راکٹوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، ان کی رفتار پر قابو پایا جا رہا ہے، اور یہ ہم کو پیچھے ڈھکل رہے ہیں، مسواک کی طرف، امامے کی طرف، زمانے جاہلیت کی طرف، ماڈرن چہروں سے دور رکھ رہے ہیں. ہمیں جینس پینٹ پہننے نہیں دیتے، ہمیں فیشن اپنانے نہیں دیتے. کتنے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات ہے. قلبی اعتبار سے ایک بہت بڑا طبقہ کافر ہو چکا ہے، مرتد ہو چکا ہے. مجبوری یہ ہے کہ اس کو دفتر نکاح کہیں اور پنڈت سے ملتا نہیں، پڑھانے والا کوئی اور پنڈت نہیں اور پادری نہیں، قبر نہیں ملتی کہ ان کے مسان کے اندر غیر مسلموں کے قبرستان میں دفن کیا جائے. لوگ کیا کہیں گے؟ سر کے بالوں کے اسٹائل سے لے کر پیروں کے جوتے تک غیروں سے بھیک مانگی ہوئی ادائیں. کیا مرد، کیا عورت، کیا بڑا، کیا چھوٹا، کیا شہری، کیا دیہاتی، سب کے سب کیا انگریزوں کی بھیک میں نہیں جی رہے؟ اغیار کے طور طریقوں پر زندگی نہیں گزار رہے ہیں. مجبوری یہ ہے کہ قاضی ان کو مسلمانوں سے ملتا ہے، جنازہ ان کا مسجد میں جاتا ہے، تدفین ان کی مسلم قبرستانوں کے اندر ہوتی ہے، طلاق اور خلا کے فیصلے مسلم قاضی اور شریعت کے حکما عمرا کیا کرتے ہیں. یہ ذرا سی مجبوری نہ ہوتی تو اپنے ختنہ کے چمڑے کو ڈھونڈ کر نکال کر پھر پیشاب کے عضو میں جوڑ کر یہ اندر سے باہر تک یہ صاف اعلان کر دیتے کہ ہم کو غیروں کے چہرہ پسند ہے، غیروں کا کلچر پسند ہے، غیروں کی تہذیب پسند ہے، غیروں کا لباس پسند ہے، غیروں کی عریانیت پسند ہے، غیروں کا کاروبار کا دھوکہ دینے کا طریقہ پسند ہے، جھوٹ بولنا پسند ہے، مکاری عیاری کرنا پسند ہے. ہمیں اسلام کے طور طریقے، اسلام کا عدل و انصاف ہمیں پسند نہیں ہے. پورے ہندوستان کے اندر الیکشن کا سماں ہے، انتخابات کا موسم ہے. اس ہندوستان کی سرزمین کے اندر ایک وہ پارٹی جس کے ہاتھ ہندوستان کی آزادی کے پہلی تاریخ کے پہلے لمحے سے فرقہ واریت کے خون سے رنگ آلود ہے، سرخ ہیں، جس کا مینیفیسٹو صاف یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر مساجد کے وجود کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، مدارس کے وجود کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، علماء کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، قرآن کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. اس دھرتی پر کتا زندگی گزار سکتا ہے اور سور زندگی گزار سکتا ہے، جانور اور درندے رہ سکتے ہیں، لیکن یہ وہ طبقہ جو کعبے کی طرف منہ کرتا ہے، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے اور امتی کہلاتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ کر وہ مسلمان ہوا ہے، تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتا. صاف اسی ہفتے کے اندر ایک صاحب نے کہا کہ اگر تمہیں ہندوستان کے اندر جینا ہے تو ہمیں مان کر، جان کر اور ہمیں قبول کر کر، ایکسپٹ کر کر جینا پڑے گا، ورنہ تمہارے لیے پاکستان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کہنے والوں کو حق ہے، کتا بھونک سکتا ہے اور سور دانت سکھا سکتا ہے، تو پھر اسلام مسلمان دشمن اس جمہوری ملک کے اندر، اس سیکولر ملک کے اندر وہ اپنی زبان کو کیوں نہیں دراز کر سکتے؟ ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں. تمہارے باپ بھی کہتے رہے، تمہارے دادا بھی کہتے رہے، تمہارے آباء اجداد، تمہارے خون کے اندر یہ بات ہے کہ تم اسلام کو برداشت نہیں کرتے، قرآن کو برداشت، ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں. کہو اور کہو
ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن سوال یہ ہے مسلمانوں کے اندر، اس ہندوستان کی سرزمین کے اندر آپ نے کتنے چہرے دیکھے ہوں گے 100 روپے کے اندر، 75 روپے کے اندر، جنہوں نے اپنے ایمان کا سودا کیا، اپنے ضمیر کا سودا کیا اور اس پارٹی کو گلے لگایا جس نے گجرات کی سرزمین کے اندر ننگا ناچ ناچا تھا، جس نے ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو سے کھیلا تھا، جس نے بابری مسجد کے وجود کو ختم کر کر وہاں پر ایک مندر بنانے کی بات کہی تھی، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کے اندر جانور تو رہ سکتا ہے لیکن کلمہ پڑھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں رہ سکتا۔ یہ الگ بات ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، کہ جس دن کلمہ گو مسلمان اس ملک سے نکل جائے گا، آقا کا غلام اس ملک سے نکل جائے گا، اولن ولو بالفرض محال ہے، محال ہے، محال ہے، آسمان قدموں کے نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، مرد بچہ جن سکتا ہے، سمندر میں آگ لگ سکتی ہے، آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، برف گرم ہو سکتا ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اسلام، قرآن اور اس سے جڑے ہوئے لوگ اور اس کے ماننے والے لوگ ختم ہو گئے ہیں، ان کو ختم کرنے والے ختم ہو چکے ہیں، لیکن ان کا وجود اللہ کے فضل سے ختم نہیں ہوا۔ ان کی نگاہ، ان کی طرف نگاہ اٹھانے والی آنکھیں اندھی ہو چکے ہیں، بڑھنے والے قدم لنگڑے ہو چکے ہیں۔ ولو بالفرض اگر ایسا ہو جائے، ہندوستان کی تاریخ کا وہ پہلا دن ہوگا تباہی کا اور بربادی کا۔ اس لیے مسلمانوں کی زندگی کے اندر جہاں ہجرت کی بات آتی ہے، کلام پاک کے پنے پلٹ کر، صفحات پلٹ کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی پیغمبر کو اس علاقے سے نکالا گیا، اس سرزمین سے نکالا گیا اور ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، حضرات اصلاح معاشرہ کے جلسے کے اندر بیٹھ کر باتیں آئیں گی داڑھی کی، باتیں آئیں گی پردے کی، باتیں آئیں گی نماز کی، باتیں آئیں گی اخوت اور مواخات کی، علماء کے اکرام و احترام کی، قرآن شریف کی فضیلت کی، نماز کی اہمیت کی، بے پردگی کی نحوست کی، حلال کی فضیلت اور حرام کی نحوست کی۔ اس وقت امت مسلمہ کا سب سے سلگتا ہوا مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے اسلام کا جو خاکہ پیش کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کا جو مستقبل پیش کیا جا رہا ہے، ہر آئے دن، ایک تو ہے 20 تاریخ اور 20 تاریخ گزرنے کے بعد 21 تاریخ جب آتی ہے، دنیا والے سائنسدان اگر کوئی ایسا آلہ بناتے ہیں، تھرمامیٹر بناتے ہیں جو ہمارے احساس اور ہمارے حوصلے کو ناپ سکے، تو اس تھرمامیٹر کو لگا کر اندازہ لگایا جائے گا کہ 20 تاریخ کے اندر ہمارے اندر جو حوصلہ تھا، جو سربلندی تھی، جو مر مٹنے کی کیفیت تھی، جو جذبہ جہاد تھا، جو جذبہ شہادت تھا، 1 تاریخ خیر القرون سے آگے بڑھنے کی وجہ سے کسی حد تک ٹمپریچر ڈاؤن ہوا ہے، حوصلہ کم ہوا ہے، ہمت پست ہوئی ہے۔ ہر طرف دیکھو، ہر طرف دیکھو، ہمتیں پست کرنے کی باتیں ہیں، مسلمانوں کی تباہی کی باتیں ہیں، مسلمانوں کی بربادی کی باتیں ہیں۔ اس الیکشن کو لے کر موزی، میم واو پیش مو زال زر زی، موزی، اس کو لے کر ایسا ڈرایا گیا، ایسا ڈرایا گیا کہ مسلمان کسی خطرے سے گویا اب تک آشنا ہی نہیں تھا۔ اس کے بڑے بڑے آبا، بڑے بڑے اجداد، جن کے نطفے کے کروڑویں حصے کو ایسے ہزاروں موزی نہیں لگ سکتے، مسلمان ان سے سامنا کر چکا ہے، کسی کو سمندر میں ڈبا چکا ہے، کسی کو زمین کے اندر گڑا چکا ہے، کسی کو آگ کے حوالے کر چکا ہے، کسی کو مچھروں کے حوالے کر چکا ہے، کسی کو سیلاب کے حوالے کر چکا ہے، کسی کو طوفان کے حوالے کر چکا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ مسلمانوں نے، کیا فرعون ایک وقت وہ نہیں تھا جس کی زبان چل رہی تھی، جس کا سکہ چل رہا تھا اور جس کی حکومت کا ڈنڈا چل رہا تھا، اور
انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا کلمہ گو مسلمانوں نے، پیغمبر کو ماننے والوں نے، آسمانی کتاب کو ماننے والوں نے اسے کہاں سے کہاں تک پہنچایا؟ کیا ایک وقت وہ نہیں آیا جس دن وقت کے موذی نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ اے موسیٰ، اے ہارون، تمہارے رب پر میں ایمان لے کر آتا ہوں۔ ایک دن ہارون نے یہ نہیں کہا کہ جس ہارون نے وقت کے پیغمبر پر تہمت لگائی تھی، الزام لگایا تھا، زکات کا مال مانگنے پر زنا کی تہمت لگائی تھی، جب زمین کے اندر گڑا جا رہا تھا، اے موسیٰ، اے موسیٰ مجھے معاف کر دو، اے موسیٰ مجھے معاف کر دو، کیا وقت یہ زمین نے نہیں دیکھا تھا، آسمان نے نہیں دیکھا تھا، نمرود کا حشر نہیں دیکھا تھا، حامان کا حشر نہیں دیکھا تھا، قارون کا حشر نہیں دیکھا تھا، ابو لہب کا حشر نہیں دیکھا تھا، عتبہ کا حشر نہیں دیکھا تھا، ابو جہل کا حشر نہیں دیکھا تھا۔ کتنے موذیوں سے یہ دنیا بھری ہوئی تھی، اور مسلمان استقامت کا پہاڑ بن کر، نبی کا غلام بن کر، نبی کا امتی بن کر اسے اللہ کے عذاب کے کیسے حوالے کیا؟ ایک موذی سے ہمیں کیا ڈر ہے؟ ہماری روزی کا مالک ہے، ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے، ہم نے کلمہ اس موذی کا پڑھا ہے۔ کس سے تم ڈراتے ہو؟ پیشاب پینے والوں کو ڈراؤ، جانوروں کو معبود بنانے والوں کو ڈراؤ، پتھروں کے مجسمہ بنا کر سر جھکانے والوں کو ڈراؤ۔ وہ اللہ جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، امریکہ کو پیدا کیا، برطانیہ کو پیدا کیا، طاقتوں کو پیدا کیا، فرعونوں کو پیدا کیا، نمرود، حامان اور شداد کو پیدا کیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کو پیدا کیا۔ مسلمان کسی جانور کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، کسی حیوان کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، اس رب ذوالجلال کا کلمہ پڑھا ہے جو تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، جو دن سے رات کو، رات سے دن کو، زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرنے والا ہے۔ کون ہے جو رات کی اندھیری میں دن پیدا کرنے والا اور دن کے اجالے کو ختم کر کر رات لانے والا؟ کون ہے مردہ انڈے سے زندہ چوزا پیدا کرنے والا؟ کون ہے زندہ مرغی سے مردہ انڈا پیدا کرنے والا؟ کون ہے عزت دینے والا؟ کون ہے ذلت دینے والا؟ ہم نے کسی برطانیہ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، اور کسی سفید چمڑی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، کسی زانی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، کسی شرابی حرامی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، اس رب ذوالجلال کا کلمہ پڑھا ہے جو زمین آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، حق اور اہل حق کو پیدا کرنے والا، باطل اور اہل باطل کو پیدا کرنے والا، اس رب ذوالجلال کا کلمہ پڑھا ہے۔ اس کے سامنے جو طاقتیں آئی وہ طاقتیں پاش پاش ہو کر ٹکرا گئی۔ ایک وقت وہ تھا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر اون کی اوجھڑی ڈالی جا رہی تھی، اس وقت اہل مکہ نے، مشرکین مکہ نے اور کفار دنیا نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہوگا۔ اس وقت جب آپ کو شاعر کہا جا رہا تھا، کاہن کہا جا رہا تھا، مجنون کہا جا رہا تھا، جادوگر کہا جا رہا تھا، راستے کے اندر کیچڑ ڈالا جا رہا تھا، کانٹے ڈالے جا رہے تھے، طائف کی سرزمین کے اندر آپ کو لہو لہان کیا جا رہا تھا، آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا، آپ کے ماننے والوں کو لٹا کر سینے پر چٹان رکھی جاتی تھی، آپ کے ماننے والوں کو مرچ کا دھواں سلگا کر جلا کر اس کو جو ہے دھواں دیا جاتا تھا اور الٹا لٹکایا جاتا تھا۔ 70 سال کی ایک بوڑھی خاتون کو دونوں طرف اونٹ باندھ کر، دونوں طرف الٹی سم پیروں کو باندھ کر دوڑا دیا جاتا تھا۔ اس وقت اہل کفر نے، اسلام مسلمان دشمنوں نے یہ سمجھا ہوگا یہی کیفیت ہمیشہ باقی رہے گی، اور یہی جذبات اور یہی ہماری بلندیاں، ہماری جیت ہمیشہ باقی رہے گی، یہی سوچا ہوگا۔ اسی وقت کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی سرزمین کے اندر احاطہ میدان بنا کر، ایک گھیرا کھینچ کر، ایک راؤنڈ بنا کر، ایک دائرہ بنا کر، ایک سرکل بنا کر آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ وقت امت کے فرعون کے گڑنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کے ذلیل ہونے کی جگہ ہے، اور اسی سرزمین کے اندر کہ جہاں یہ لوگ اپنی توتی بولا کرتی تھی، ان کی حکومت کی اور سلطنت کی، اور جو چاہے یہ کیا کرتے تھے، اس سرزمین کے اندر کیا وہ وقت نہیں آیا فتح مکہ کے موقع پر
کہ جس بلال کو اذان سے روکا جاتا تھا، جس بلال کے ڈنڈے پڑتے تھے، جس بلال کے چیخنے چلانے پر کوئی دہائی دینے والا نہیں تھا، آج اس بلال حبشی کو حکم دیا جاتا ہے، اے بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ اور اذان دو۔ صحابہ کرام بڑے متحیر تھے اور بڑے پریشان تھے کہ کعبے کی چھت پر بلا وجہ چلنا مکروہ ہے اور اجازت نہیں، فقہاء نے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چھت پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں کھڑا کیا؟ فتح مکہ کے موقع پر گویا بلال زبان دل سے یہ کہہ رہے تھے کہ تم میں کوئی مائی کا لال جس کی ماں نے اس کو دودھ پلایا ہو، کل مجھے اذان سے روکا جاتا تھا، اللہ اللہ کہنے پر مجھے مار پڑتی تھی، مجھے گرم ریت پر کھینچا جاتا تھا، میرے سینے پر چٹان رکھی جاتی تھی، میرا اللہ کہنا جرم تھا، میرا عہد کرنا جرم تھا۔ اگر کسی مائی کے لال نے، اس کی ماں نے اس کے سینے سے اس کو دودھ پلایا ہو، آج آئے اور بلال کو جو ہے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے اتار کر بتائے، آج بلال اللہ اکبر سے اذان شروع کرے گا اور اللہ اکبر اذان ختم کرے گا۔ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ مسلمانوں، اپنے حوصلوں کو پست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی ہمتوں کو پست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ موت دو مرتبہ نہیں آتی، وقت سے پہلے بھی نہیں آتی اور وقت کے بعد بھی نہیں آتی۔ آپ اصلاح معاشرہ کے بیانات ہزاروں علماء سے سنا کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی ٹانک کی ضرورت ہے اور کسی گلوکوز کی ضرورت ہے اور کسی انجیکشن کی ضرورت ہے، وہ اس بات کی کہ ایسا اینٹی بایوٹک انجیکشن دیا جائے جو امت مسلمہ کے احساس کمتری کو ختم کرے، امت مسلمہ کی یہ سوچ کی جو کم بلندی ہے اس کو ختم کرے، امت مسلمہ اپنے مقام کو جانے، اپنے درجے کو جانے، اپنے فضیلت کو جانے اور یہ جانے کہ اس کے سامنے والی طاقتیں جب برسرے پیکار ہوتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو ذلیل کیا ہے، ہمیشہ ان کو رسوا کیا ہے۔ ہماری تاریخ بالکل دن کے اجالے کی طرح صاف ہے۔ اس لیے مسلمانوں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کوئی بس ہمت ہونے کی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں لقب دیا ہے، سور کھانے والوں سے ہم لقب لینے کے محتاج نہیں۔ تم 100 مرتبہ نہیں، دن میں 1,00,000 مرتبہ اپنے باپ کو باپ کم کہو، اپنی ماں کو ماں کم کہو اور ہمیں دہشت گرد زیادہ کہو، ٹیررسٹ زیادہ کہو، بنیاد پرست زیادہ کہو۔ اے ظالموں، حرامیوں، زانیوں، شرابیوں، جنہیں اپنے باپ کا پتہ نہیں کہ میری ماں کے پاس جتنے لوگ آئے تھے کس کے نطفے سے میں پیدا ہوا، جنہیں اس بات کا شعور نہیں، احساس نہیں کہ جس کو میں ہاتھ لگا رہا ہوں کہیں اس کے قدموں تلے جنت تو نہیں ہے، کہیں وہ میری بیٹی تو نہیں ہے، کہیں وہ میری بہن تو نہیں ہے۔ امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، ایسے حرامیوں سے، ایسے زانیوں سے، ایسی قوم جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ جن پر ہمیشہ کی ذلت اور لعنت اور ہمیشہ کی پھٹکار ہے، ایسی قوم جن کے چہروں کو بندروں کے چہروں سے تبدیل کر دیا گیا، ایسی قوم جن کی مرغوب غذا کتا اور سور ہے، ایسی قوم جن کی مرغوب طبیعت زنا ہے، بدکاری ہے اور دہشت ہے اور دہشت پسندی ہے۔ ہمیں ان سے امن پسندی کی سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ داڑھی رکھنا جرم ہے، داڑھی رکھنا بنیاد پرستی ہے، دین پر چلنا دہشت گردی ہے، آقا کے سنتوں کو سینے سے لگانا دہشت گردی ہے۔ اے دنیا کے حرامیوں، ظالموں، ایک مرتبہ نہیں کروڑ مرتبہ کہو کہ ہم اس لقب کو سینے سے لگانا ہم جو ہے مبارک سمجھتے ہیں کہ اگر داڑھی رکھنا، نبی کے طریقے پر چلنا، قرآن سے محبت کرنا، نماز پڑھنا، امامہ بننا، علماء سے محبت کرنا، مدارس سے تعلق رکھنا، اگر یہ ٹیررزم ہے، اگر یہ دہشت گردی ہے، ایک مرتبہ نہیں کروڑوں مرتبہ
مرتبہ تم کہو ہمیں تم سے کوئی لقب لینے کی ضرورت نہیں. تمہیں تمہارے آبا اجداد کو پیدا کرنے والا, زمین آسمان کو بنانے والا, بہت پہلے جب تم نہیں پیدا ہوئے تھے, تمہارے آبا اجداد نہیں پیدا ہوئے تھے, زمین نہیں بنی تھی, آسمان نہیں بنا تھا, پیغمبر نہیں آئے تھے, رسول نہیں آئے تھے, تمہارا باپ فرعون نہیں آیا تھا, حامان نہیں آیا تھا, شداد نہیں آیا تھا, ہارون نہیں آیا تھا, تاتاری نہیں آئے تھے, ابو جہل نہیں آیا تھا, ابو لہب عتبہ شیبہ نہیں آیا تھا. اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر اس امت کو ایک نام دے دیا. وہ نام یہ دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم کائنات کے اندر, دھرتی کے اندر سب سے بہترین امت ہو. اللہ ہمیں خیر امت کا لقب دے چکا ہے. تمہارے دہشت گرد کہنے سے ہم دہشت گرد نہیں ہو جاتے. امن پسند تھے, امن پسند ہیں, امن پسند رہیں گے. ہم تم سے ڈر کر بھی ہم نے بزدلی کو نہیں اپنایا ہے. یہ نہ سمجھو کہ قرآن کو جلایا جا رہا ہے, مساجد کو ویران کیا جا رہا ہے, ماں بہنوں کی عزت و آبرو کو لوٹا جا رہا ہے, نوجوانوں کو قید کیا جا رہا ہے, اور یہ مسلمان ہے کہ صبر کی چوڑیاں پہنے ہوئے ہے اور بزدلی کا لباس پہنے ہوئے ہے, اور یہ کچھ کرتا نہیں. کیا یہ مسلمان بدر کی تاریخ نہیں رکھتا؟ کیا یہ مسلمان حنین کی تاریخ نہیں رکھتا؟ کیا یہ مسلمان تبوک کی تاریخ نہیں رکھتا؟ کیا یہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاعی پوزیشن کی کیا تاریخ نہیں رکھتا؟ سب کچھ رکھتا ہے. مسلمان کر سکتا ہے, لیکن قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا, تخریب کاری کی اجازت نہیں دیتا. ارے ظالمو, بم بلاسٹ کرنا تو دور کی بات, کسی مندر کو دھماکے سے اڑانا, کسی عبادت خانے کو نیست و نابود کرنا, کسی عورت کی عزت و آبرو کو لوٹنا, اور جن کتابوں کو, جن ویدوں کو اور جن صفحات کو آسمانی صفحات, آسمانی کتاب اور دھرم کے گرو کہا جاتا ہے, یاد رکھو. اس لیے ہم خاموش نہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کا اوصاف رکھنے والے نہیں ہیں, ٹیپو سلطان شہید کے اوصاف رکھنے والے نہیں ہیں. ہماری عورتیں بانج نہیں ہو گئی, ہماری عورتوں کے اندر خولا کی خسرت رکھنے والی اور خنسا کی خسرت رکھنے والی, ان کی گودوں سے آج بھی ماس جنم لے سکتا ہے اور معاوض جنم لے سکتا ہے. آج بھی نوجوانوں کے اندر محمد بن قاسم اور محمود غزنوی کے اوصاف, قاسم نانوتوی کے اوصاف, حسین احمد مدنی کے اوصاف اور شیخ الہند کے اوصاف کے حامل نوجوان موجود ہیں. خاموش ہیں. تمہارے سیاہ کارناموں کو دیکھ کر, سیاہ کرتوت کو دیکھ کر ہم نے کشمیر کو نہیں بھلایا ہے, ہم نے گجرات کو نہیں بھلایا ہے, ہم نے مظفر نگر کو نہیں بھلایا ہے. ہم نے 1947 سے لے کر اب اپریل کے مہینے 2014 تک اس ملک کے اندر ان مسلمانوں کے ساتھ 48,000 فسادات خونی ہوئے ہیں, 48,000 فسادات ہوئے ہیں. ہمارے پاس مراد آباد ہے, ہمارے پاس میرٹھ ہے, ہمارے پاس ملیانہ ہے, ہمارے پاس ہاشم پورہ ہے. پوری تاریخ ہم رکھتے ہیں. ہم چاہیں صفے ہستی سے فرعون کو ختم کر رکھ دے, حامان, ہارون اور شداد کے وجود کو ختم کر رکھ دے, لیکن ہماری قرآن کی تعلیم ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اے مسلمانوں, صبر کی زندگی گزارو, حکمت عملی کی زندگی گزارو. تم ان معبودان باطلہ کو گالی نہ دو. اگر تم گالی دو گے پلٹ کر یہ اللہ کو گالی دیا کریں گے, اور اللہ کو گالی دینے کا سبب اور ذریعہ تم بن جاؤ گے. قرآن جلانے کے مقابلے میں وید جلانے کی طاقت ہم رکھا کرتے تھے. مسجدوں کو شہید کرنے کے مقابلے میں معبودان باطلہ کے گرجا گھروں اور ان جگہوں کو ہم گرانے کی طاقت اور قوت رکھتے تھے. ارے اب کیا سیکولر ملک کے اندر, جمہوری ملک کے اندر, اس ملک کے اندر ہمارے آبا اجداد اورنگزیب کی شکل میں, اکبر کی شکل میں, ہمایوں کی شکل میں, شاہجہاں کی شکل میں, عالمگیر کی شکل میں 850 سال تک اس سرزمین کے اندر حکومت کی. اس وقت میرٹھ بھی تھا, اس وقت ملیانہ بھی تھا, اس وقت ہاشم پورہ بھی تھا, اس وقت گجرات بھی تھا, اس وقت مظفر نگر بھی تھا,
اس وقت کشمیر بھی تھا. بات فلسطین کی نہیں، بات عراق کی نہیں، بات افغانستان کی نہیں. کسی ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے آبا اجداد خود مختار حکمران تھے. اگر چاہتے ان سے ان بجا دیتے، لیکن ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، آپ کے نمونے کو، آپ کے عدل و انصاف کے پرچم کو اس سرزمین کے اندر بلند کیا ہے. میرے وہ بھائی جو برادران وطن ہیں، جن کے آنکھوں پر غلط فہمی کی پٹیاں چڑھی ہوئی ہیں، اسلام کا نام سن کر، مسلمان کا نام سن کر، داڑھی کا نام سن کر، مدارس کا نام سن کر، مساجد کا نام سن کر اور علماء کا نام سن کر جن کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے اور جن کی دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، جن کا بی پی رائز ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ انصاف کے ساتھ، ایک مرتبہ تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھیے. ان 850 سالہ دوران حکومت کے اندر یہ جو چاہتے کر سکتے تھے. کوئی میکلال بتائے ایک مندر تو گرانا دور کی بات، ایک مندر کی اینٹ کو ٹس سے مس کیا ہو. ایک کافر کو قتل کرنا تو دور کی بات، ایک غیر مسلم کے وجود کو ختم کرنا تو دور کی بات، کسی کو مارا ہو اور کسی کو گالی دی ہو اور کسی کی بے عزتی کی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب برادران وطن سے معاہدہ ہو جائے، ایگریمنٹ ہو جائے، اموالہم کا اموالنا و دماؤہم کا دمائنا، ان کا مال ہمارے مال کی طرح ہے، ان کا خون ہمارے خون کی طرح ہے، ان کی عزت ہماری عزتوں کی طرح ہے. ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے بڑوں نے اس سرزمین کے اندر ایسا عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا کہ اس عدل و انصاف کا اثر انسان تو انسان، جانوروں کے اندر بھی دکھائی دیتا تھا. ارے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بڑے متقی پرہیزگار اللہ والے تھے. شاہجہاں کسی حد تک متقی پرہیزگار تھے. اکبر بادشاہ جس نے علماء سو کے بہکانے پر اپنی زندگی کے اندر جس نے دین الہی کو جنم دیا تھا، ری مکس جیسے گانے ہوتے ہیں کہ رنڈی کے اس گانے کے کچھ بول، اس گویے کے کچھ بول، اس حرامی کے کچھ بول، اس زانی کے کچھ بول اور اس بدماش کے کچھ بول لے کر ایک ری مکس گانا سانگ تیار کیا جاتا ہے. اکبر بادشاہ نے ایک ری مکس مذہب بنایا جس کا نام دین الہی رکھا، جس کے اندر عیسائیت اور جس کے اندر ہندومت اور جس کے اندر گوتم مذہب اور جس کے اندر فلاں فلاں تمام مذاہب کو لے کر ایک جامع مذہب اس نے بنایا تھا. اللہ تبارک تعالی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند کرے، کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے، رحمتیں برکتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے. اکبر کے مٹنے سے پہلے اس کی زندگی کے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے دین الہی کے جنازے کو ختم کر دین الہی کا جنازہ نکال دیا اور اس کا انتم سنسکار کر دیا. ایسا بادشاہ، عیاش بادشاہ، ہر مذہب کی ماننے والوں کی عورت سے نکاح کرنے والا. آج آئیے جہاں آگرہ کا تاج محل شاہ جہاں کے زندگی کا نمونہ ایک لگتا ہے، وہیں سے فتح پور سیکری جائیے، جو گائیڈ آپ کو گھماتا ہے، پھراتا ہے، ایک مینار دکھائے گا، اس مینار کا نام ہاتھی مینارہ ہے. ارے بھائی یہ ہاتھی مینارہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ گائیڈ یہ کہے گا جہاں پناہ اکبر بادشاہ نے یہ کہہ رکھا تھا اپنے عوام کو، اپنے ملک کے باشندوں کو کہ تمہیں انصاف کی جب کبھی بھی ضرورت ہو، اگر تمہیں اپنے گورنروں سے، اپنے علاقائی حکمرانوں سے انصاف نہ مل رہا ہو، یہ نہ دیکھو کہ رات کا 1 بجا ہے، رات کا 2 بجا ہے. اس نے اپنے دربار کے اندر ایک گھنٹی لگا رکھی تھی، اس گھنٹی کو مارا جاتا. بادشاہ راتوں رات آ کر نیند سے جگ کر اس وقت وہ انصاف کیا کرتا تھا. حتیٰ کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھینس، کوئی بیل، کوئی جانور اگر مالک ظلم کرتا تو اس کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ اکبر بادشاہ کے دربار کے اندر ہمیں انصاف مل سکتا ہے، ہمیں اپنا حق مل سکتا ہے. رات کے 1:30-2 بجے جانور جا کر وہ گھنٹے کا رسہ جو نیچے گرا ہوا ہوتا اسے منہ میں لے کر ہلاتا. بادشاہ سمجھ جاتا کہ اس کا جو مالک ہے اس پر ظلم کر رہا ہے. اس طریقے سے
وہ بادشاہ جو عیاش تھا، وہ بادشاہ جو مذہب بیزار تھا، وہ بادشاہ جو دین الہی کا ایجاد کرنے والا تھا، اس کے اندر اتنا عدل و انصاف تھا کہ جانوروں کو ان کا حقوق دیا کرتا تھا۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ اتنے زبان دراز ہوتے ہیں، پتہ نہیں لگتا کہ اس میں کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ یہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ اور بڑھ کر کہتا ہے، وہ 100 کہتا ہے، یہ 125 کہتا ہے، یہ 125 کہتا ہے، وہ 150 کہتا ہے۔ تو منصف اور عادل بڑا پریشان ہو جاتا ہے، جج پریشان ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں اکبر کا ایک ہاتھی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ طاقت دے رکھی تھی اور اس کے اندر وہ قوت دے رکھی تھی کہ وہ ظالم اور مظلوم کو اور انصاف پسند اور انصاف کے خون کرنے والے کو سونگھ کر پہچان لیتا تھا۔ اب جب زبانوں سے، گواہوں سے، بحث و مباحثے سے بات نہیں بنتی، اکبر بادشاہ وارننگ دیتا کہ دیکھو میرا ہاتھی آ کر اب انصاف کرے گا، خبردار، ہوشیار۔ تو تب بھی نہیں مانتے، ہاتھی دونوں کو سونگتا اور سونگ کر جو قاتل ہوتا، جو ظالم ہوتا، جو حق کا خون کرنے والا ہوتا، اس کو اپنے سونڈ میں لیتا اور پیروں تلے زمین کے اوپر رکھ کر اس کو پچھاڑ دیتا، اپنا پنجہ اس پر گاڑ دیتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد اس کے ماننے والے کہتے کہ جہاں پناہ اکبر بادشاہ، ہاتھی نے صحیح انصاف کیا۔ ہمارے عدل کا، ہمارے انصاف کا اثر جانوروں کو بھی ملا کرتا تھا، جانوروں کے اندر بھی ہوا کرتا تھا۔ ہم نے کسی کا خون نہیں کیا۔ مسلمانوں، بار بار یہ بم بلاس دکھانے کی وجہ سے، دہشت گرد کہنے کی وجہ سے، ٹیلیویژن کہنے کی وجہ سے، بنیاد پرست کہنے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے نوجوان بھی کچھ مغالطے کے اندر آ گئے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، جو مسلمان مسجد کے اندر چپل پہن کر نہیں جاتا، ناپاکی کی حالت کے اندر نہیں جاتا، کیا وہ دلی کی جامع مسجد کے احاطے میں بم بلاس کرے گا؟ حیدرآباد کی مکہ مسجد کے اندر جمعہ کے وقت کیا وہ بم بلاس کرے گا؟ مالیگاؤں کی مسجد میں شب برات کے وقت کیا وہ بم بلاس کرے گا؟ مسجد بھی ہماری اور بم بلاس کرنے والا بھی مسلمان، یہ ہو سکتا ہے کیا بتائیے؟ ایک شرابی، ایک کبابی، ایک گنہگار، ایک فاجر، ایک فاسق، اس کو آپ ماں کی گالی دیجئے، باپ کی گالی دیجئے، اس کی بیٹی اور اس کی بہنیں اور اس کی بیوی کی عزت لوٹنے کی بات کہیے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، جب دین کی بات آئے گی، جب قرآن کی بات آئے گی اور جب نبی کی بات آئے گی، اس کی مدہوشی ختم ہو جائے گی اور جوتا نکال لے گا اور پتھر اٹھا کر سر زخمی کر دے گا۔ حرامی، میری باپ کے تعلق سے، میری ماں کے تعلق سے کہا، میں نے برداشت کر لیا، میرے پیغمبر اور میرے دین کے بارے میں کچھ نہ کہنا۔ مسلمان کتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو، کتنا فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، لیکن مسجد کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، قرآن کی بے حرمتی، اولیاء کرام کی بے حرمتی۔ اولیاء کرام کو ماننے والے جب مزار مبارک کے پاس جاتے ہیں، وہ بھیٹ کرنا گوارا نہیں کرتے۔ ایسے معتقد، ایسے مریدین خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دربار کے اندر کیا بم بلاس کریں گے؟ مکہ مسجد کے اندر بم بلاس کریں گے؟ بار بار دکھا کر مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ تم خونخوار ہو، تم دہشت گرد ہو۔ تمہارے مدارس کے اندر کیا سکھایا جاتا ہے؟ تمہارے علماء کیا سکھاتے ہیں؟ تمہارے قرآن کے اندر کیا ہے؟ تمہاری نبی کی سیرت کیا ہے؟ کیا انٹرنیٹ کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ اس طریقے سے نہیں پیش کیا گیا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم الیاذ باللہ آپ کی شکل بنانا، آپ کی مثل بنانا اکبر الکبائر ہے، حرام الدہر کوئی یہ کام کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انٹرنیٹ کے اندر کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا مجسمہ بنایا اور امامہ سر پر رکھا، امامے کے اندر بم رکھا اور ایک نوجوان بدماش بے حیا تنگ و جست لباس پہنی ہوئی لڑکی کو سامنے بٹھایا، ایک طرف سر میں امامے کے اندر بم رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف ایک لڑکی کی طرف آپ کا ہاتھ بڑھ رہا ہے۔ کیا اس سے یہ بتانا نہیں چاہتے الیاذ باللہ تمہارے پیغمبر کی تعلیم ہی یہی ہے، سیکس تعلیم ہے، سیکس ایجوکیشن ہے، بم بلاس، فساد اور دہشت گردی
تعلیم ہے. ان ظالموں کو مسلمانوں آج تم اغیار کے طور طریقے اپنا رہے ہو. آج تمہارے چہروں سے پتہ نہیں چلتا, تمہارے لباس سے پتہ نہیں چلتا, تمہاری عورتوں سے پتہ نہیں چلتا کہ اس کا نام فاطمہ ہے, اس کا نام زلیخا ہے, اس کا نام سمیہ ہے, اس کا نام زینب ہے, یا اس کا نام کوثر ہے, یا کسی غیر مسلم کی نسل ہے. آج مسلم نوجوانوں کو دیکھ کر, ان کے کانوں کی بالیاں دیکھ کر, ہاتھ کے اندر کڑا دیکھ کر اور سر کے اندر غیروں کے طریقے پر رکھے ہوئے بال دیکھ کر یہ پتہ نہیں لگتا کہ ان کو نمستے نمسکار کہا جائے, گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ گڈ آفٹر نون کہا جائے, یا ان کو السلام علیکم کہا جائے. ارے مسلمان اور عالم اور ملا اور مؤذن عالم الغیب تو نہیں ہوتا جو تمہارے پینٹ اور انڈر ویئر کے اندر کی ہوئی ختنہ کا اس کو علم ہو جائے, اور تم نے اپنے گلے کے اندر کتے اور سور کی طرح کوئی پٹا تو ڈال نہیں رکھا ہے کہ آئی ایم مسلم, کہ میں مسلمان ہوں, میں نبی کے خاندان سے, میں نبی کے ماننے والوں کے خاندان سے میں تعلق رکھتا ہوں. مسلمانوں آج تمہارے قدم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ میرے آقا کے چہرے کے اندر کیا عیب تھا آج تجھے بتا کر جانا پڑے گا. داڑھی مڈانے والے, سوالات پیغمبروں کی سنت کو پیشاب کی نالی کے اندر ڈالنے والے, پاخانے کی نالی کے اندر ڈالنے والے, گٹر کے اندر ناپاک نالی کے اندر نبی کی سنت کو ڈالنے والے, میرے محبوب کے چہرے کے اندر تجھے کیا عیب نظر آیا جو تو نے بش کے چہرے کو اپنا لیا, ٹونی بلیر کے چہرے کو اپنا لیا؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ نہ سمجھنا میں عنوان سے ہٹ رہا ہوں. میں نے شروع ہی میں کہا کہ اگر کوئی بریانی کھائے گا بریانی کی ڈکار دے گا, اگر کوئی سبزی کھائے گا سبزی کی ڈکار دے گا, اگر کوئی روٹی کھائے گا روٹی کی ڈکار دے گا, اگر کوئی چاول کھائے گا تو چاول کی ڈکار دے گا. جو سور کھائے گا, جو کتا کھائے گا, جو شراب پیے گا, جو ماں بیٹیوں سے زنا کرے گا, ایسا کلچر, ایسا معاشرہ, ایسا سماج, ایسی سوسائٹی, اللہ کا عذاب نہیں آئے گا نوجوان تجھ پر, خدا کا قہر ٹوٹ نہیں پڑے گا, اور اللہ تبارک تعالیٰ تیری عزت کو ملیامت نہیں کرے گا. تو کیا ہوگا؟ آج مسلمانوں کا مقام کیا ہے, مسلمانوں کا درجہ کیا ہے؟ شہروں کے اندر کوئی مسلمانوں سے منہ لگانے کے لیے تیار نہیں, کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں, زمین بیچنے کے لیے تیار نہیں, مکان کرائے پر دینے کے لیے تیار نہیں, دکان کرائے پر دینے کے لیے تیار نہیں. کہتا ہے ہم مسلمانوں سے کاروبار نہیں کرتے. اگر مسلمان حق پر ہوتا, اگر مسلمان سنت پر چلتا, اگر مسلمان یہ کہتا دن کے اجالے میں ڈنکے کی چوٹ سے قول ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین, تجھے تیرا رام مبارک, تجھے تیرا لکشمن مبارک, تجھے تیری سیتا مبارک, تجھے تیری گیتا مبارک, تجھے تیرا وید مبارک. یاد رکھ, یاد رکھ, ہم سے ماں چھین لے ہم برداشت کر سکتے ہیں, اولاد چھین لے ہم برداشت کر سکتے ہیں, جائیداد چھین لے ہم برداشت کر سکتے ہیں, پراپرٹی چھین لے ہم برداشت کر سکتے ہیں. یاد رکھ, عظمت مصطفیٰ پر انگلیاں جو اٹھیں گی, قرآن کی حرمت پر جو انگلیاں اٹھیں گی, نسلیں کے نسلیں ہماری ختم ہو جائیں گی, لیکن آقا کی شان میں گستاخی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے, قرآن کے اوپر حرف آنے کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور کاش تو اس مقام پر پہنچتا کہ جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیرا مقام کیا, بتا تیری رضا کیا ہے. اگر ہم اس مقام پر آتے, ایمان کی تقویت ہم پاتے, نبی کی سنت کی حلاوت ہم پاتے, سجدوں کا مزہ ہم پاتے, کیا پاتے؟ داڑھی مڈانے والی قوم کیا پاتے؟ ہجڑے اور زانیوں کی اترن, جنس پینٹ پہننے والی قوم کیا پاتے؟ اپنی ماں اور بہنوں کو رنڈیوں کے کپڑے پہنانے والی قوم کیا پاتے؟ سود کھا کر اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرانے والی قوم. کیا میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ سود کا کم سے کم درجے کا عذاب یہ ہے کہ کوئی بیٹا اپنے ماں کو مادر ذات برہنہ کرے, جس ماں نے اپنی کوکھ کے اندر 9 ماہ تک برداشت کر رکھا تھا, جس ماں نے اپنے خون سے اس کی پرورش کی تھی, جس ماں نے
پیدائش کے بعد اسے اپنے سینے کی دودھ کی دھاریوں سے اسے پالا تھا، پرورش کیا تھا. یہ حیوان، یہ کتا، یہ سور کا بدتر انسان اپنی ماں کے کپڑے اتار کر 36 مرتبہ اس ماں کا بلاత్కాر کرتا ہے. کیا مسلمان آج سود کے اندر مبتلا نہیں ہے، انٹرسٹ کے اندر مبتلا نہیں ہے، رشوت کے اندر مبتلا نہیں ہے؟ اور پھر کہتا ہے آخر بدر والی مدد کیوں نہیں آتی، حنین والی مدد کیوں نہیں آتی؟ مسلمان ایمان کو سینے سے لگایا ہوتا، قرآن کو سینے سے لگایا ہوتا، نماز کو اپنا وتیرہ بنایا ہوتا، دن کے اجالے میں بوانگے دوہل دنیا کے باطل فرقوں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ کہا ہوتا، اے لوگو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی اللہ کے لیے ہے. میں جورو کا غلام نہیں، میں حیض و نفاس چھننے والی لڑکیوں کے پیچھے مرنے والا نہیں، میں ہیرونی کے فوٹو اپنے گھروں میں لگانے والا نہیں، میں دولت کا پجاری نہیں، میں مال کا پجاری نہیں، میں رب العالمین کو ماننے والا ہوں. اور جس دن یہ اوصاف ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گے، ہم دن کے اجالے کے اندر آج احساس کمتری کا اتنا شکار ہو چکے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے مولانا صاحب فلاں تعلق سے مت کہو، فلاں بارے میں مت کہو، اور جب کہہ ہی دیا جاتا ہے تو مائک کو باہر والے کم کر دیا جاتا ہے. برادران وطن سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ سیرت کے جلسے کے اندر، اصلاح معاشرہ کے جلسے، کیا برا کہا ہم نے؟ کیا برا کہا؟ ہم نے کہا کہ کافر کو قتل کر دو، ہم نے کہا کہ مندروں کے وجود کو مٹا دو، ہم نے کہا کہ ان کے ساتھ برا سلوک کرو. جو دھرم زمین کے بلوں اور سوراخوں میں رہنے والے بچھو پر رحم کرتا ہے، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پیشاب کرنے والے، زمین میں جہاں سوراخ ہو وہاں پیشاب مت کیا کر، تیری جیسی مخلوق اس میں رہا کرتی ہے. ہو سکتا ہے اژدھا رہے، ہو سکتا ہے سانپ رہے، ہو سکتا ہے بچھو رہے، ہو سکتا ہے چونٹیاں رہیں. جو رحمت للعالمین سوراخوں میں رہنے والے سانپ پر رحم کرتا ہو، اژدھوں پر رحم کرتا ہو، بچھو ڈنگ مارنے پر رحم کرتا ہو، چونٹیاں نقصان پہنچانے والیوں پر، مکوڑوں پر رحم کرتا ہو، چوہوں پر رحم کرتا ہو، کیا وہ یہ دھرم کہے گا کہ تم اپنے برادران وطن کے ساتھ قتل اور قتال کا معاملہ رکھو؟ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ عزتیں ہماری گئی، جان ہماری گئی. نوجوان 20,000 کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک شادی کا بیان کسی اور سے کرا لو، پردے کا بیان کسی اور سے کرا لو، حافظ قرآن کی عظمت کسی اور سے سن لو. پہلے یہ جانو ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے، ایمان کی قوت کیا ہوتی ہے، کلمہ کتنا پاور والا ہے، کلمے سے جڑنے والا کتنا طاقتور ہے، قرآن کتنا پاورفل ہے، اور قرآن سے لگنے والا کتنا طاقتور ہے. سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے. کلام پاک کے اندر لکھا ہوا ہے فَمَنِ السُّرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ اگر کسی کو مجبور کیا جائے شراب کے پینے پر، اگر کسی کو مجبور کیا جائے کتے اور سور کے کھانے پر، اور وہ گن پر، وہ کنپٹی پر، وہ پیشانی پر AK-47 کس لے اور گلے کے اندر سولی کا پھندا ڈال دے اور کہے تیری ماں کو گالی دے، الیاذ باللہ قرآن کی طرف تھوک دے. علماء فقہا نے لکھا ہے اپنی جان کے بچانے کی حد تک وہ گناہ کر سکتا ہے، اور وہ جو ہے اس کبیرہ کے اندر ملوث ہو سکتا ہے، لیکن دل کے اندر اسے پشیمانی ہو. یہ مسئلہ جب مجھ جیسے کٹ ملا کو، ضمیر فروش مولوی کو، اس 14ویں صدی کے 21ویں صدی کے پرفتن دور کے ایک مقرر کو پتا ہے، وقت کے امام سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو پتا نہیں تھا. ایک مرتبہ زبان سے کہہ دیتے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور پھر جا کر اپنی مجلس میں کہتے کوڑوں کے ڈر سے میں نے کہہ دیا، جان کے ڈر سے میں نے کہہ دیا. کلام پاک کی آیت سامنے رکھ کر میں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. میرا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن مسلمانوں قرآن مخلوق نہیں ہے،
قرآن اللہ جل شانہ کی صفت ہے. کچھ اور ایک ایک کوڑا ایسا لکھتا. حضرت اقدس مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ کوڑا اگر ہاتھی پر مارا جاتا ہاتھی 70 گز زمین کے اندر دھس جاتا. ایسے کوڑے سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ. اے امام احمد ابن حنبل، تیری عظیمت کو سلام، تیرے استقامت کو سلام، تیری سربلندی کو سلام. اللہ تیرے حوصلوں میں کا کچھ حصہ ہم نوجوانوں کو عطا کر دے، امت مسلمہ کو عطا کر دے. پوچھا گیا کہ شریعت کے اندر تو جائز تھا، آپ کہہ کر بچ سکتے تھے. کہا ایک مرتبہ امام احمد ابن حنبل کہہ کر اپنی زندگی سے اپنے اوپر پڑنے والے کوڑوں سے جان چھڑانے کے لیے کہہ کر بچ تو سکتا تھا، لیکن اگلی نسلیں شاید اس جملے کو باقی رکھ کر یہ کہیں گی کہ قرآن مخلوق ہے اور مخلوق حادث اور فانی ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو قرآن بھی فانی اور امت محمدیہ بھی فانی. کہیں اگلی تاریخ کے پنوں میں صفحات پر یہ سیاہ حروف نہ لکھے جائے. میں نسل انسانی کو حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سور پھونکنے تک دست آنے والی نسل انسانی کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ قرآن بھی انمٹ ہے، قرآن بھی باقی ہے اور اس کے پڑھنے والے بھی انمٹ اور باقی ہیں. ایک قرآن کا مسئلہ نہیں تھا. ایک قرآن اوراق میں لکھا ہوا ہے، ایک قرآن پتھروں میں لکھا ہوا ہے، ایک قرآن آپ کو زمین پر لکھا ہوا ہے، ایک قرآن آپ کو ہڈیوں میں اور پتوں میں لکھا ہوا ملے گا، وہ بھی تو قرآن ہے. لیکن یہ قرآن پاورفل ہوتا ہے اپنے قاری کو ملا کر. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. قاری اور قرآن کا تعلق یہ چولی دامن کا ساتھ ہے. اگر میں اللہ کے قرآن کو مخلوق کہتا تو امت فانی ہو جاتی، امت حادث ہو جاتی. میں دنیا کو اس مشین سے پیغام دینا چاہتا، اپنے استقامت سے پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ اے دنیا والوں، زمین فرعونوں سے بھر جائے، حامان و شدادوں اور ابو جہل ابو لہب اور عتبہ شیبہ سے بھر جائے، لیکن یاد رکھو قرآن انمٹ ہے تو تم بھی انمٹ ہو. پوری زمین کو گجرات بنا دو، ہم ڈرنے والے نہیں. ہمارے وجود سے اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، ہمارے وجود سے رزق کے اندر برکت ہو رہی ہے، ہمارے وجود سے یہ ملک باقی ہے. پیغمبروں کو جب ہجرت کرنے پر حکم دیا گیا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل گئے تو کیا ہوا؟ ایک قدم بستی کے باہر تھا اور دوسرا قدم اٹھا ہوا تھا، بستی کے باہر پڑنے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر نہیں برسائے. ملک کے باشندوں کو بتا دو، رحمت للعالمین کے ماننے والے، قرآن کے ماننے والے، کعبے کی طرف منہ کرنے والے اگر اس دھرتی سے خالی ہو جائیں گے اللہ کی رحمتیں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کی برسات ختم ہو جائے گی. قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح کا نمونہ اس ملک کے اندر دیکھنے کو ملے گا. یہ ملک زانیوں کے زنا کے عذاب سے اگر بچا ہوا ہے، رشوت خوروں کے رشوت کے عذاب سے اگر بچا ہوا ہے، منافرت پھیلانے والوں کے منافرت کے عذاب سے بچا ہوا ہے. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، یہ مدرسے کے وہ ننھے منھے بچے جسے ماں کی یاد ستاتی ہے، جسے باپ کی یاد ستاتی ہے، جن کے سینوں کے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، یہ جذبات رکھتے ہیں، یہ احساسات رکھتے ہیں. یہ پتھر کی مورتی نہیں، یہ مٹی کا مجسمہ نہیں، یہ موم بتی سے بنایا گیا ایک مجسمہ نہیں. یہ اپنے دل کے اندر دھڑکنے رکھتے ہیں. یہ رات کو سوتے ہیں، چمک کر ماں کو یاد کر کر اٹھ جاتے ہیں، باپ کو یاد کر کر اٹھ جاتے ہیں. اور ماں جب جمعرات جمعہ کی چھٹی پر یہ طالب علم آ کر جاتا ہے، ساری رات اپنے بچے کو یاد کر کر ماں تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر روتی ہے. اور جب گھر کے اندر عمدہ کھانا پکتا ہے، ماں نوالا اٹھاتی ہے، روٹی بوٹی سے لگاتی ہے، گوشت سے لگاتی ہے، منہ تک لے جاتی ہے. اچانک
آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپ 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 گرنے لگتے ہیں اور خاوند پوچھتا ہے اجی بیگم رو کیوں رہی ہو؟ ارے مجھے بلال یاد آ گیا، مجھے حسن یاد آ گیا، مجھے حسین یاد آ گیا۔ ایک طالب علم کئی ماؤں کے قطروں کے گرنے کے بعد، کئی باپوں کے تڑپنے کے بعد، کئی بھائیوں بہنوں کے مچلنے کے بعد، خاندانوں کی رفاقت کا غم اور صدمہ برداشت کرنے کے بعد وہ حافظ قرآن بنتا ہے۔ پوری قوم جب زنا کر کر بدماشی کر کر رات کے سناٹے میں سوتی ہے اور دسمبر اور جنوری کی سردی کے اندر جب صبح میں 3:30 بجے حافظ جی اس کو جگاتے ہیں، اے حسن اٹھ جا، اے حسین اٹھ جا، اے بلال اٹھ جا، اے شفیق اٹھ جا، اے عبداللہ عبد الرحمان اٹھ جا، تو بیچارہ گھر کے اندر 11-12 بجے تک ماں کے آغوش میں سونے والا آج 3:30 بجے 3:45 بجے سبق کا پارا یاد کرنے اور آموختہ یاد کرنے کے لیے اٹھتا ہے۔ اور اس ٹھنڈ کے ماحول کے اندر ان مدارس عربیہ کے اندر کتنے مدارس ہے جہاں پاور نہیں ہے، جہاں بجلی نہیں ہے، جہاں گیزر اور ہیٹر نہیں ہے، اور بر وقت لکڑیاں جلا کر اور آگ کو سلگا کر پانی بھی گرم نہیں کیا جاتا، برف سے ٹھنڈا پانی وہ غسل کرتا ہے، وہ وضو کرتا ہے، اور کلام پاک جب کھولتا ہے آموختہ یاد کرنے کے لیے اور سبق یاد کرنے کے لیے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، وہ عذاب جو داڑیاں مڈانے کی وجہ سے آسمان دنیا پر آیا تھا، حرام خوروں کی وجہ سے، سیاسی کتوں کی وجہ سے، اور بدماشی کرنے والوں کی وجہ سے، قتل کرنے والوں کی وجہ سے، ایک معمولی طالب علم صفہ چبوترے کا غلام جب رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے خاندان، اپنے پریوار کے جدائی کے صدمے کو چور چور کرتے ہوئے کلام پاک کھول کر جب یہ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عذاب جو آسمان دنیا پر آیا تھا، یہ کہہ کر وہ واپس چلا جاتا ہے، نہیں یہ بس یہ بھی عذاب کے لائق نہیں، لائق نہیں، اس لیے کہ اس میں ابھی اللہ کا قرآن پڑھنے والے موجود ہیں۔ جن مدارس عربیہ کو دہشت گردی کا اڈا کہہ رہے ہو، ان کے سستے میں لاکھوں کی زندگی کو پناہ ملی ہوئی ہے، حرامیوں کی زندگی کو، زانیوں کی زندگی کو پناہ ملی ہوئی ہے۔ ان قرآن پڑھنے کے سستے میں اللہ کا عذاب ٹل رہا ہے، ورنہ قوم لوط کی طرح کبھی کی یہ بستی الٹ دی گئی ہوتی، قوم نوح کی طرح کبھی کی سیلاب کا شکار ہو جاتی، طوفان کا شکار ہو جاتی، قوم عاد اور قوم سمود کی طرح اسے آندھی کا شکار کر دیا جاتا، چیخ کا شکار کر دیا جاتا۔ لیکن یہ مدارس عربیہ، یہ جھوپڑ پٹی اور یہ بوریا، یہ پرانا بسترا، یہ پیون لگے کپڑے پہننے والے، جس کو آج کا مسلمان دیکھ کر دقیانوسی سمجھتا ہے، بنیاد پرست سمجھتا ہے، اے طلبا تیرا احسان ہے کہ تیرے صدقے میں ماں کی قبر سے عذاب اٹھا ہوا ہے، تیرے صدقے میں علاقے کے قبرستانوں کے قبروں سے عذاب تلا ہوا ہے، عذاب کے فرشتے ہماری ماں کو مارنے کے لیے آتے ہیں، ہمارے باپ کو مارنے کے لیے آتے ہیں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہنم کی آگ ڈالنے کے لیے آتے ہیں، لیکن بچے زور زور سے الف لام میم ذالک الکتاب جب بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں، قبروں پر کا عذاب اٹھ جاتا ہے۔ یہ قبر عذاب قبر سے محفوظ ہیں، یہ تاجر محفوظ ہیں، یہ سیاستدان محفوظ ہیں۔ مسلمانوں اپنے اعمال سے، اپنے کرتوت سے، اپنی زندگی سے برادران وطن کی آنکھوں پر جو پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، ان غفلت کی پٹیوں کو کھولو اور بتاؤ میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحمت للعالمین تھے، اخلاق کے پیکر تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر ایک وہ آدمی جس نے آپ کو شاعر کہا، جس نے آپ کو کاہن کہا، جس نے جس کے آپ کے گلے کے اندر اوجھڑی ڈالی، آپ کے راستے کے اندر کانٹے ڈالے، سب موجود تھے، اور آپ نے پوچھا بھی آپ لوگ میرے تعلق سے کیا سوچتے ہو اور کیا سمجھتے ہو؟ قوم کے لوگوں نے کہا آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ شریف ابن شریف ہیں۔ آپ نے کہا کہ بالکل صحیح سمجھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء۔ جب کعبے کی چابیاں آپ کے ہاتھ کے اندر تھی، مکہ کی سرزمین کی باغ ڈور آپ کے ہاتھوں کے اندر تھی، آپ کیا نہیں کر سکتے تھے؟ مسلمانوں غلطی ہماری،
کہ ہم نے دنیا والوں کو نہیں بتایا آقا کی شان رحمت للعالمین کیا ہے. وہ عبداللہ ابن سلول جو شام تھا آستین کا، جو منافقوں کا سردار تھا، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک منافق کا عطا پتہ بتا دیا گیا تھا. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فہرست آپ کو بتا دی. فلاں سب کے اندر جو تیسرا کھڑا ہوا ہے، فلاں لمبی پگڑی پہننے والا، فلاں لمبی داڑھی رکھنے والا، فلاں نعرے بلند کرنے والا، فلاں چیخ و پکار بلند کرنے والا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اللہ گواہی دیتا ہے ایک نمبر کے جھوٹے ہیں، ایک نمبر کے مکار ہیں. یہی تو تھے جنہوں نے آدھے راستے میں کہا تھا ان بیوتنا عورا وما هي بعورا ان يريدون الا فرارا. کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میدان جہاد میں نہیں آ سکتے، ہمارے گھر کے اندر جو ہے کوئی محافظ نہیں، کوئی نگہبان نہیں، ہمارے گھر خالی ہیں. وما هي بعورا. اللہ نے کہا ایک نمبر کے جھوٹے، ایک نمبر کے مکار. کس موقع پر، کس موڑ پر انہوں نے تکلیف نہیں دی. مدینہ طیبہ کے اندر سب سے بڑا جو حادثہ پیش آیا، ام المؤمنین میری اور آپ کی اور کائنات کے مومنوں اور مسلمانوں کی جو ماں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر وہ تہمت لگائی گئی، زنا کی تہمت لگائی گئی، بدکاری کی تہمت لگائی گئی. اے مسلمان سینے پر ہاتھ رکھ کر کچھ لمحوں کے لیے ذرا ٹھہر جا، ذرا سمجھ جا کہ میری ماں کے تعلق سے، تیری ماں کے تعلق سے، تیری بیٹی اور میری بیٹی، تیری بہن اور میری بہن کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ اس کے رشتے فلاں سے ہو چکے ہیں، ناجائز تعلقات ہو چکے ہیں، اور پورے مدینہ منورہ کے اندر ایک فضا قائم کر دی گئی. وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نکاح کے فیصلے عرش الہی کے اندر ہوئے تھے اور جن کی تصویر اللہ کے معزز فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے لا کر آپ کو بتایا تھا، ایسی معزز اور پاکیزہ شخصیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے مسکراہٹ غائب ہو گئی. آپ غمزدہ رہتے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلتے تھے. کہیں تو کیا کہیں، نہ کہیں تو کیا نہ کہیں، بڑے پریشان حال تھے. اور ان تمام چیزوں کا ذمہ دار یہی منافقین اور پارٹی تھی جو خادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اپنا پیشاب کر کر پینے والی، اپنا پاخانہ کر کر چاٹنے والی وما هم بمؤمنین کی پارٹی، اذا جاءک المنافقون کی پارٹی تھی. یہ سب کچھ پتا تھا کیا حالت بیتی ہوگی کائنات کے سردار پر، امام الاولیاء پر، سید الانبیاء پر، خاتم الانبیاء پر، ساقی کوثر پر، شافی محشر پر. تو اندازہ نہیں لگا سکتا داڑھی بڑھے، تو اندازہ نہیں لگا سکتا حرام خور، تو اندازہ نہیں لگا سکتا علماء دشمن، مدارس دشمن. کچھ لمحوں کے لیے اس جگہ اپنی ماں کو رکھ کر سوچ کر تو دیکھ. لیکن سب کچھ جب پتا چل گیا اور سورہ نور کی آیت نازل ہو گئی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. دودھ کا دودھ ہو گیا، پانی کا پانی ہو گیا. اور یہ الزام لگانے والا، تہمت لگانے والے کے تانے بانے ابی ابن سلول تک جا کر مل گئے. لیکن آج تو دنیا والوں کو بتا، یہ تیری میری کمزوری ہے، یہ تیری میری غلطی ہے کہ میں نے نبی کی ذات گرامی کو دنیا کے سامنے بیان نہیں کیا. آج رفع دین کے جھگڑے، آج فاتحہ کے جھگڑے، آج عرس کے جھگڑے، آج قوالی کے جھگڑے، آج جماعت پرستی کے جھگڑے، آج جھنڈوں کے جھگڑوں کے اندر امت مبتلا ہے. آج امت شکار ہے. مارنے والا یہ پوچھ کر نہیں مار رہا ہے کہ تو امام محمد رضا خان کا ماننے والا ہے یا مودودی کا ماننے والا ہے یا قاسم نانوتوی کا ماننے والا ہے. مارنے والا یہ پوچھ کر نہیں مار رہا ہے کہ سینے پر تو ہاتھ باندھنے والا ہے یا ناک کے نیچے تو ہاتھ باندھنے والا ہے. رفع دین کرنے والا ہے یا رفع دین نہیں کرنے والا ہے.
انگریز حرام الدہر کتا سور کھانے والا جب اس ملک سے گیا وہ تو چلا گیا، لیکن انگریزیت کو چھوڑ کر اپنے حرامی پناہ کو، اپنی منافقت کو، اپنے جھگڑا ڈالنے کی چال کو اس ہندوستان کے اندر چھوڑ کر چلا گیا۔ رضا خانے کو بتا دیا کہ دیوبندی عاشق رسول نہیں ہوتا، رضا خانے کو بتا دیا کہ دیوبندی نبی پر درود نہیں پڑھتے۔ فضائل اعمال دنیا کے چپے چپے کے اندر ہے، فضائل اعمال ایسے علاقے کے اندر بھی ہے جہاں بھی سڑک کچی ہے، فضائل اعمال ایسی مسجدوں کے اندر بھی پہنچ چکی ہے جہاں بجلی نہیں گئی، فضائل اعمال ایسے اداروں کے اندر بھی چلی گئی جہاں پانی کا کلیکشن نہیں ملا ہے، اس کے اندر مستقل فضائل درود کا ایک باب ہے، اس کے اندر فضائل صحابہ کا ایک باب ہے۔ ایسی روشن سائنس و ٹیکنالوجی کی ماڈرن دنیا کے اندر ایک طبقہ آج مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ارے بھائی یہ نبی کے ماننے والے نہیں، نبی سے محبت کرنے والے نہیں۔ میرے پاس بہت سارے موضوعات ہیں، میں آج ان کا کچور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ارے ہم کو اس کا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں۔ قاسم نانوتوی کے اندر کتنا حب نبوی تھا، اور اشرف علی تھانوی کے اندر کتنا حب نبوی تھا۔ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی ہم ان کے ٹھیکیدار نہیں، ہم ان کے وکیل نہیں۔ میری خبر کے اندر شیخ الاسلام آنے والا نہیں اور شیخ الہند آنے والا نہیں۔ شیخ الاسلام کی خبر کے اندر، شیخ الہند کی خبر کے اندر میں جانے والا نہیں۔ میں آج یہاں جھارکھنڈ کے نمائندہ علماء کے اسٹیج سے میں رضا خانی بھائیوں، بریلوی بھائیوں کو میں علی اعلان یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر اشرف علی تھانوی نے نبی کی توہین کی ہے، ہمارے حساب سے وہ اسلام سے خارج ہے، ہم ان کی وکالت نہیں کرتے۔ اگر شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نے، اگر قاسم نانوتوی نے کی ہے تو کی ہے، احمد رضا خان نے کی ہے تو کی ہے، مودودی صاحب نے کی ہے تو کی ہے، نہ اس بات میں نہ ہم نفی میں جواب دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات تو ضرور ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر جب جاتے ہیں، نبی کے روضے کے اوپر جب گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں، اور گنبد خضرا کو دیکھ کر جب دل کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے، آنکھوں کے اندر ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، اور طبیعت کے اندر ایک قرار پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو بات ہے کہ جب ترکی حکومت کو چھین کر یہ جو عرب حکمران ہیں جب سرزمین عرب پر حاکم ہوئے، تو اس وقت انہوں نے یقیناً جنت المالا کے اندر بلڈوزر چلائے، جنت البقیع کے اندر بلڈوزر چلائے، اور صحابہ اور صحابیات کے مزاروں پر جو قبے اور گنبد بندے ہوئے تھے، یہ آل وہاب نجدی علماء سے متاثر ہو کر، تشدد کا شکار ہو کر انہوں نے سب کچھ کر دیا۔ لیکن یہ بلڈوزر جنت البقیع سے ہوتے ہوئے اور جنت المالا سے ہوتے ہوئے یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پر آیا، صدیق و فاروق کے گنبد خضرا پر آیا، تو اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ میں وکالت نہیں کر رہا ہوں میرے بھائی، اور تم سے ہاتھ ملا کر مجھے کچھ ہونے کا نہیں، اور تم سے دشمنی لے کر میں تو ایک پردیسی مہمان ہوں، آج کہہ رہا ہوں، کل اس وقت انشاءاللہ میں بنگلور کی سرزمین کے اندر رہوں گا، مر کر مجھے اپنے کہے ہوئے جملوں کا جواب دینا ہے، مر کر مجھے بتانا ہے اس جلسے کے اندر کیا کہا تھا، کیا بتایا تھا۔ مسلمانوں، میں نے صاف کہا کہ اگر گستاخی دیوبندوں نے کی ہے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہے، رضا خانیوں نے کی ہے، کس نے کی ہے؟ اگر اچھا کیا ہے تو وہ بھی اچھا کیا ہے، اگر برا کیا ہے تو یہ بھی برا کیا ہے۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، تھانوی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، قاسم نانوتوی کا نہیں پڑھا ہے، شیخ الاسلام اور شیخ الہند کا نہیں پڑھا ہے، نہ مجھے ایک نیکی کم پڑے وہ دینے والے ہیں، نہ ان کی خبر میں میں جانے والا ہوں۔ ہمیں طرفداری کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ہزاروں مثالیں ایسی ہیں، یہ کیا بتاتی ہیں کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنے عصا کے دو سرے ہوتے ہیں۔ ہر آدمی جو لٹھا لیتا ہے اس کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک اوپر والا، ایک زمین پر لگنے والا۔ یہ کیا بات ہے کہ جس کو ہم کافر کہتے تھے اور جس کو ہم نبی کے عشق کا مخالف کہتے تھے، نبی کا دشمن کہتے تھے، پوری زندگی اپنے عصا کا وہ حصہ جو زمین پر لگتا تھا قبلے کی رخ نہیں کیا، گنبد خضرا کے رخ نہیں کیا۔ شاید یہ کچھ اور بتاتا ہو، اور پھر جب وہ اپنی کتابیں قرآن و حدیث
جب جس جگہ پر جس ٹپائی پر رکھتا تھا اوپر اگر میخ لگتی وہاں وہ اپنے پاجامے کو کبھی نہیں ٹانگتا تھا کہ کہیں پاجامہ کا پیر والا حصہ وہ قرآن کی طرف ہو جائے, حدیث کی طرف ہو جائے. وہ ایک پیر و مرشد سے بیعت کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے کہ وہ قبلے کی طرف تھوکتا ہے, یہ کہہ کر واپس آ جاتا ہے کہ نانا ایسا میرا پیر نہیں بن سکتا, مرشد نہیں بن سکتا جس کے دل میں اللہ کے کعبے کا احترام نہ ہو. ارے دنیا کافر کہہ رہی ہے, اگر وجوہات کفر حضرت تھانوی میں ہو میں پہلا وہ شخص ہوں جو کافر کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہو, لیکن یہ ڈنڈا جو کعبے کی طرف نہیں ہو رہا ہے اور گنبد خضرا کی طرف نہیں ہو رہا ہے, دسترخوان کے اندر جب کبھی بیٹھتے اپنے آپ کو اس طریقے سے بیٹھا کرتے کہ پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہونے پائے, یہ کس چیز کو دلالت کیا کرتا تھا؟ میرے فضائل اعمال کے لکھنے والے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت مولانا خلیل احمد امبیڈوی رحمت اللہ علیہ کے استقبال کے لیے یا یہ کہ ان کا الوداع کرنے کے لیے جب جانے لگے تو بالکل عین وقت پر وہ آئے, پلیٹ فارم کا ٹکٹ نہیں لے پائے تھے تو ٹکٹ والے بابو سے کہا کہ میں پیسہ بھول کر آ گیا ہوں, آپ کیا مجھے ٹکٹ دے سکتے ہیں؟ ٹکٹ والے بابو نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کو پلیٹ فارم کا ٹکٹ دے دیا. حضرت پلیٹ فارم چلے گئے, وہاں اپنے ایک شاگرد کو پایا, اپنے خادم کو پایا اور اس سے کہا کہ ٹکٹ دینے والے بابو سے میں نے ٹکٹ قرض لیا ہے, آپ وہ رقم ادا کر کے آ جائیں. اس نے کہا حضرت کیوں ٹھٹا کر رہے ہیں, کہیں اسٹامپ بھی اور کہیں پلیٹ فارم کی ٹکٹ بھی کہیں ریلوے ٹکٹ بھی ادھار کے اندر ملا کرتی ہے, بھیا اتنا کرو جتنا میں تم کو کہہ رہا ہوں. وہ شاگرد دوڑا ہوا گیا اور ٹکٹ بابو کو پلیٹ فارم کے ٹکٹ کی رقم ادا کرنے لگا. ادا تو کر دیا, ادا کرنے کے بعد ٹکٹ دینے والے بابو سے پوچھا کیا یہاں سہارنپور کے اندر دستور ہے کہ یہاں ٹکٹ قرض کے اندر ملا کرتا ہے, ادھار ملا کرتا ہے؟ ٹکٹ والے بابو نے کہا اس قسم کا ریلوے کا ابھی تک تو کوئی قانون نہیں آیا. پھر کہا کہ کس بنیاد پر تم ہندو دھرم کے ماننے والے ہو کر تم نے زکریا صاحب کو پلیٹ فارم کا ٹکٹ دے دیا؟ تو ٹکٹ والے بابو نے کہا اس کا چہرہ کہہ رہا تھا کہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یہ حب نبی کی علامت ہے یا بغض نبی کی علامت ہے؟ آپ بتائیے. ہم ماننے کے لیے تیار ہے. بھائی اس کا آواز کیوں کم کر دیں؟ اب کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے, کوئی اب مارے گا نہیں, کوئی گالی نہیں دے گا انشاءاللہ. یہ کس بات کی نشانی ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ, ہم وہ تاریخ رکھتے ہیں, ہم وہ کردار رکھتے ہیں, ہم وہ ہسٹری رکھتے ہیں. اختلافات کا زمانہ نہیں میرے بھائی, میرے رضا خانی بھائی, میرے بریلوی بھائی, مودودی بھائی, فلاں بھائی, اختلافات کا زمانہ نہیں. مارنے والا مسلک پوچھ کر نہیں مارتا, مارنے والا جماعت پوچھ کر نہیں مارتا. دھرم کی بنیاد پر, کلمے کی بنیاد پر, کعبے کی بنیاد پر, قرآن کی بنیاد پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بنیاد پر ہماری ماؤں کے گودوں سے بچوں کو چھینا جا رہا ہے. میں کیا سناؤں؟ مظفر نگر کی سرزمین کے اندر جب اخبار کے نمائندے ان عورتوں سے انٹرویو لینے کے لیے گئے تھے جن کی عزتوں کو لوٹا تھا اس ملک کے حیوانوں نے, اس ملک کے فرقہ پرستوں نے, جنہوں نے خواب دیکھ رکھا ہے کہ اس ملک کی سفتہ پر وہ آئیں گے, تخت پر اور گدی پر آئیں گے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ پھوکوں سے اس چراغ کو نہیں بجھا سکتے. اخبار کے نمائندے جب ان سے انٹرویو لینے کے لیے گئے انہوں نے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال لیا, اپنے چہرے پر دوپٹہ ڈال لیا. ہم یہ وہ چہرے ہیں جو باپ کو دکھانے کے لائق نہیں ہے, یہ وہ چہرے ہیں جو خابد کو دکھانے کے لائق نہیں ہے. کہ اس لیے کہ ایک کتیا کے پاس اگر دوسرا کتا جاتا ہے تو تیسرا کتا یہ سوچ کر کہ یہ کتے کا حق ہے, بقیہ کتے جگہ دے دیتے ہیں. ایک سورنی کے پاس اگر دوسرا سور جاتا ہے تو تیسرا سور جگہ دے دیتا ہے کہ اب اس کو اس کا حق مل گیا, ہمیں کوئی اور فیمیل سورنی تلاش کرنا چاہیے. ہمارا نام پوچھ کر کیا کرو گے, ہمارا چہرہ دیکھ کر کیا کرو گے؟ مسجد کے صحن کے اندر مادرزاد برہنہ کر کر ہمیں دوڑایا گیا, ہمیں نچوایا گیا, 10 درندوں نے ہماری عزت کو لوٹا. اب یہ چہرہ لے کر میدان محشر میں آقا کے سامنے کیسا جائیں گے؟ یہ وہ چہرے ہیں
جو باپ کو دکھانے کے لائق نہیں ہے، یہ وہ چہرے ہیں جو اپنے خامد کو دکھانے کے لائق نہیں ہے۔ خامد کہے گا کہ 10 زانیوں سے جس نے منہ کالا کیا ہو میں اسے اپنی بیگم کیسا کروں گا۔ باپ کہے گا کہ جو بیٹی 10 زانیوں کے سامنے اپنی شرمگاہ کی عفت لٹا چکی ہو، میرے بھائی اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، قرآن کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اور کعبے کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، کوئی نبی کا دشمن نہیں ہے، کوئی قرآن کا دشمن نہیں ہے، سب نبی کے چاہنے والے ہیں۔ یہ انگریز حرام الدہر منافرت کے بیچ اس ملک کے اندر بو کر چلا گیا، دیوبندیوں کو کہا کہ یہ فلاں ہے اور رضا خانی کو کہا کہ یہ فلاں ہے۔ میرے بھائی دھوکے کے اندر نہ، دھوکے کے اندر نہ۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جب ملتان کے اسٹیشن پر اترے اس لیے کہ علامہ اقبال، اگر میرا انور شاہ کشمیری نہ ہوتا علامہ اقبال قادیانیت کا شکار ہو چکا ہوتا۔ عبد الماجد دریابادی کو کس نے، مولانا سلیمان ندوی کو اور علی گڑھ کے بانی سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو سنت کے راستے کس نے بتائے؟ یہ ہمارے علماء نہ ہوتے، یہ ہمارے اکابرین نہ ہوتے، خدا جانے کتنے قادیانیت کے اندر، کتنے باطل مذاہب کے اندر پناہ لے کر ان کے جنازے نکل جاتے۔ ہندوستان کی سرزمین سے وہ سفر کر کر جاتے ہیں، اسٹیشن پر اترتے ہیں، کلکٹر بابو ان سے کہتا ہے، کلکٹر بابو کو اپنا ٹکٹ پیش گیٹ کیپر جو ہوتا ہے ٹکٹ دے کر باہر جانا پڑتا ہے کہ آپ پلیٹ فارم پر آئے ہیں یا سفر کر کر ٹرین سے آئے ہیں، یہ دکھانا پڑتا ہے۔ جب ٹکٹ دینا چاہا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، ٹکٹ لینے والا بابو ایسے کھڑا ہو گیا جیسے پتھر کی مورتی اور موم کی گڑیا اور مجسمہ تھا، وہ دیدہ گڑھا کر آنکھیں لڑا کر وہ سکتے کے عالم کے اندر کھڑا ہو گیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھیڑ بڑھ رہی ہے اور لوگ پیچھے ہیں، آپ میرا ٹکٹ کا معائنہ کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا انور شاہ اپنے ٹکٹ کو بعد میں دینا، جنت کا ٹکٹ مجھے دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا دینا۔ شاگردوں نے کہا علامہ انور شاہ نے تجھے دین کی دعوت تو نہیں دی تھی، تجھے شرک اور کفر کی مذمت تو بیان نہیں کی تھی، پھر تو کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا جن کے ماننے والوں کے چہروں میں ایسے حق جھلک رہا ہو اس کے پیغمبر کے چہرے میں کتنی صداقت اور نور نہ ہوگا۔ ایسی تاریخ رکھنے والے، ایسا کردار رکھنے والے میرے بھائی رضا خانی بھائی، بریلوی بھائی، میں کہتا ہوں دیوبندوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ولو بالفرض تھانوی نے کفر کیا ہے تو کافر ہے، قاسم نانوتوی نے کفر کیا تو کافر ہے، ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے، ہم نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، لیکن تاریخ کے پنے اور تاریخ کے صفحات کچھ اور ہی بیان کرتے ہیں۔ یہ جو گنبد خضرا ہے جب اس کو ڈھانے کی بات آئی پوری دنیا کے اندر واویلا مچ گیا، پوری دنیا کے اندر ہلچل مچ گئی اور بلڈوزر کا رخ آ کر گنبد خضرا پر آ کر رک گیا۔ تو وہاں کے نجدی اور وہابی علماء نے کہا اگر دم ہے خم ہے تمہارے اندر ہم سے مناظرہ کر لو، ہم حدیث سے ثابت کریں گے کہ مزاروں کے اوپر پختی عمارت بنانا اور گنبد بنانا ناجائز ہے اور حرام ہے، تو پھر تم جو ہے مان لو گے۔ تو دنیا بھر کے علماء آئے، ترکی کے علماء آئے، انڈونیشیا کے علماء آئے، ملیشیا کے علماء آئے، مصر کے علماء آئے اور فلاں جگہ کے، لیکن آخر میں چند فقراء ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اس وقت کوئی احمد رضا خان کے ماننے والے، مودودی صاحب کے ماننے والے اور فلاں پارٹی اور فلاں پگڑی کے ماننے والے نہیں تھے۔ ہمیں شان ہے، ہمیں فخر ہے کہ وہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تھا، وہ دیوبندی عالم تھا، جسم میں پیمند لگے کپڑے تھے۔ نجدی علماء نے، وہابی علماء نے کہا مارا اور کہا کہ بڑے بڑے اساتین علماء، مناظر علماء شکست کھا گئے اور تم جو ہے ہم سے بات کرو گے۔ حضرت اقدس مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بات سننے میں کیا حرج ہے، 99 ہو گیا، ایک بات اور بھی سن لو۔ تو مجبوراً ان کو بٹھایا گیا۔ یہ زمین گواہ ہے، یہ آسمان گواہ ہے، اگر یہ زمین کہہ سکتی ہے آسمان گواہی دے سکتا ہے، اور گنبد خضرا کو زبان اگر ملے گی وہ یہی کہے گی کہ میرا وجود دیوبندیوں کے مناظرے کی وجہ سے باقی ہے۔ حضرت اقدس مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے قرآن و حدیث اور سیرت طیبہ کے حوالے سے وہ باتیں کہی
وہ دلائل کا انبار لگایا کہ نجدی وہابی علماء کی زبان پر لگام لگ گیا اور ان کے جسموں پر سکتہ طاری ہو گیا، اور بادشاہ نے کہا کہ جو ان کو شکست دے گا ان کی بات مانی جائے گی۔ آج گنبد خضرا پر نعتیں پڑھنے والے، آج گنبد خضرا پر سلام پڑھنے والے، یہ مولانا شبیر احمد عثمانی جو دیوبندی فقیر تھا، یہ اس کا صدقہ ہے کہ جس کے جوتوں کے صدقے میں آج گنبد خضرا باقی ہے۔ میں کیا کہوں، تمہارے کہنے سے میں مان لیتا کہ اگر وہ کفر کرتے، وہ نبی کی نافرمانی کرتے، نبی کے عشق سے دور کرتے، میں کہتا کہ وہ کافر ہیں، لیکن ایسی چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ مسلمانوں، بہرحال آج اس گئے گزرے زمانے کے اندر ہماری ہمتوں کو، ہمارے حوصلوں کو پست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم پست اس لیے ہو رہے ہیں ہم سنت سے دور ہو گئے، ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم حدیث سے دور ہو گئے، ہم علماء سے دور ہو گئے۔ آج کہتے ہیں وہ علماء کہاں ہیں بھائی؟ پیران پیر جیسی خصلت رکھنے والے، جنید بغدادی کی اوصاف رکھنے والے، بختیار کاکی اور نظام الدین اولیاء آج کے زمانے کے اندر موجودہ علماء کے اندر یہ صفات دیکھ کر کہتے ہیں اگر کوئی پیران پیر آئے گا، اگر کوئی جنید بغدادی آئے گا، مسلمانوں کان کھول کر سن لو، اس گئے گزرے زمانے کے اندر بھی اگر دنیا کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے، دنیا کے اندر عدل ہے، دنیا کے اندر انصاف ہے، دنیا کے اندر قرآن زندہ ہے، دنیا کے اندر نبی کی تعلیمات زندہ ہیں، نبی کی سنت زندہ ہے، مسواک زندہ ہے، امامہ زندہ ہے، تسبیح زندہ ہے، مناروں سے اذان ہو رہی ہے، جنازے ہو رہے ہیں، مرغ کو ذبح کیا جا رہا ہے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ان سے کوئی کمیشن ملنے والا نہیں، ان سے میں چندہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں یہ علماء نبی کے وارث ہیں، اور نبی نے ان کو میڈل دے کر گیا، اور نبی نے ان کو ایوارڈ دیا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء میرے وارث ہیں۔ آج انہی کے صدقے کے اندر میت کو نہلایا جا رہا ہے، یہ نہ ہوں گے قوم مردہ کھانے پر مجبور ہو جائے گی، یہ نہ ہوں گے ماں کی لاش پڑی ہوگی، کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا، یہ نہ ہوں گے مسجد کے مینارے ویران ہو جائیں گے، اذان کے لیے کان ترس جائیں گے۔ مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمت اللہ علیہ آندھرا پردیش کے امیر شریعت تھے، وہ بھی بڑی بہترین تقریر کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک ظالم نے، ایک جاہل نے، گوار نے حضرت سے کہا کہ حضرت کیا آپ کی تقریروں کا کچھ اثر بسر ہونے والا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جلسے کرا کر کیا ہوتا ہے، وہی نشستن اور خوردن اور پھر برخاستن کے کھائے پیے اور چلے گئے۔ فذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، میرا رب کہتا ہے کہ قرآن اپنے اندر ایک طاقت رکھتا ہے، حدیث اپنے اندر ایک طاقت رکھتی ہے، ایک پیر میں چبھنے والا کانٹا ایک طاقت رکھ سکتا ہے، پھول کی پنکھڑی اپنے اندر ایک قوت رکھتی ہے، شہد کا ایک قطرہ اپنے اندر مٹھاس رکھتا ہے، اور برف کا ٹکڑا اپنے اندر ٹھنڈک رکھتا ہے، آگ کا ذرہ اپنے اندر حرارت رکھتا ہے۔ نبی کی سیرت اتنی گئی گزری اور قرآن کی آیت اتنی بے اثر کہ اس کے اندر کوئی طاقت نہ ہو۔ انہی مجلسوں کے صدقے میں ہزاروں چہروں پر ہم نے سنت کے بال اگتے ہوئے دیکھے ہیں، ہزاروں کی زندگی کے اندر ہم نے انقلاب دیکھا ہے۔ یہ انگریزی وسوسہ ہے، یہ منافق ابی ابن سلول کا وسوسہ ہے کہ جس نے یہ کہا کہ آج کے علماء وہ علماء نہیں رہے۔ یہ تو حضرت سے کسی نے کہا کیا اثر ہوا آپ کی تقریروں کا؟ ننگی عورتیں نظر آ رہی ہیں، یہ تنگ چست فاحشاؤں کے لباس، رنڈیوں کے لباس بازاروں کے اندر بک رہے ہیں، یہ دکھا کر کہا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن جو ہوتا ہے اس کی فراست سے بچو، بہت چالاک ہوتا ہے، لائروں کی لائری اس کے سامنے فیل ہے، حکما کی حکمت اس کے سامنے فیل ہے، ججوں کی عقل مندی اس کے سامنے فیل ہے، اس لیے کہ وہ نبی کا وارث ہے، وہ نبی کا جانشین ہے۔ حضرت نے کہا یہ علماء ہیں جن کے کہنے سے یہ چیتڑے، یہ تنگ و چست لباس آج بازاروں کے اندر نظر آ رہے ہیں، یہ علماء کہنا چھوڑ دیں گے، کتے کتیوں کی طرح، سور سورنے کی طرح تم جو ہے بازاروں کے اندر سڑکوں میں زنا کرتے ہوئے ملو گے۔ یہ علماء کے کہنے سے یہ ہو رہا ہے، ان کو معمولی نہ سمجھو، ان کو معمولی نہ سمجھو۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ اس زمانے کا جو ملحد تھا،
ملحد جو ہوتا ہے وہ کسی رب کو نہیں مانتا، کسی خدا کو نہیں مانتا، کسی دیوت دیوتا کو نہیں مانتا، کہتا ہے خود بخود آ گئی دنیا، خود بخود ختم ہو جائے گی، انسان خود بخود پیدا ہوا اور خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم حق پر ہو، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اگر حق پر ہیں، آگ کو روشن کریں گے، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ کے اندر ہوگا اور پھر آگ کے اندر دونوں ہاتھ داخل کیے جائیں گے، مباہلہ کریں گے، جس کا ہاتھ بچ جائے اس کا دھرم سچا اور جس کا ہاتھ جل جائے وہ جھوٹا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تیار ہو گئے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، انگلیاں پکڑی اور آگ کے اندر داخل کیا۔ 1 منٹ نہ ادھر سے آ نہ ادھر سے آ، نہ ادھر سے اف نہ ادھر سے اف، چلنے کا نام نہیں، بڑے پریشان ہوئے، ہاتھ نکالا، دونوں صحیح سالم، اور اللہ تعالیٰ سے گریازاری کی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا اے اللہ میں ذلیل ہوتا، میں کتا خنزیر بنا دیا جاتا، میں زمین میں دفن کر دیا جاتا، مجھے کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ آج اسلام کفر کا معرکہ تھا، حق و باطل کی جنگ تھی، اے اللہ تو نے کیا کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے دل کے اندر بات ڈالی، اے بایزید بستامی کیا تو نہیں دیکھتا کہ اس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھا؟ جس کا ہاتھ میرے اللہ کے، میرے برگزیدہ بندوں کے ہاتھ میں ہو، میں جلاؤں؟ میری رحمت کا اس سے کہو الگ سے ہاتھ آگ کے اندر ڈالے، پھر دیکھے کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ ان علماء سے جڑ جاؤ، ان مدارس سے جڑ جاؤ، ان مساجد سے جڑ جاؤ، ان خانقاہوں سے جڑ جاؤ، ان کی نفرت ذرہ برابر دل کے اندر رکھو گے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا ہے خیف علیہ الکفر، کہ ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان سے ہٹ کر ہوگا۔ اس گئے گزرے پرفتن زمانے میں کم تنخواہوں کے اندر جب ان کے سامنے تنخواہ جو ہے مدرسہ بورڈ کی پیشکش کی گئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، پیمن لگے کپڑے پہن لیں گے، نبی کی سنت کو زندہ کر کر پیٹ پر پتھر باندھ لیں گے۔ ان کی وجہ سے آج مدارس زندہ ہیں، خانقاہ زندہ ہیں، اور اذان ہو رہی ہے، اقامت ہو رہی ہے، احیاء سنت کا کام ہو رہا ہے۔ اور وقت کے فرعون کو اگر کوئی برسر پیکار ہے، وقت کے حامان اور شداد کو کوئی للکار رہا ہے، بس یہ ان علماء کرام کا صدقہ ہے۔ یہ نہ سمجھو یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ہندوستان کے یہ بوریوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے بوریوں پر، پھٹی ہوئی چٹائیوں پر، لیکن بیٹھوس کی یہ خبر رکھنے والے ہیں۔ ابھی حال کے اندر آج تک جو ٹی وی چینل ہے اس کے اندر حضرت امیر الہند مولانا ارشد صاحب مدنی، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، صدر جمعیت العلماء، میرے خاص محب مرشد اور مقتدا پیشوا انٹرویو دیا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس انٹرویو لینے والے نے ہزاروں کے انٹرویو لیے تھے، لیکن چھٹی کا دودھ حضرت نے یاد دلا دیا۔ اس نے حضرت نے ایک بات کہی دوران انٹرویو، کہا ارے تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے سب سے ہم اس ملک کے اندر فرقہ پرستوں کے خونی پنجوں کو دیکھ رہے۔ اس کے منہ میں لگام لگ گئی، اس نے مودی کی بات، ادھر کی بات، ادھر کی بات کہنا شروع کی۔ حضرت نے وہ کہنا کہا اور وہ جواب دینا دیا۔ حضرت حکمت عمل یہ کوئی اس سے سوچے، یہ تو جو ہے معمولی کپڑے پہننے والا اور یہ ترمذی پڑھانے والا، مسلم شریف پڑھانے والا اور جمعیت کی کاروں میں پھرنے والا، لیکن جب ایک وقت کا فرقہ پرست دل، خون جسم میں کم اور مسلمانوں کی منافرت زیادہ۔ آج بھی یوٹیوب کے اندر حضرت اقدس مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کا بھی انٹرویو موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان انٹرویو لینے والے کو آج تک کسی نے خاک نہیں چٹائی ہوگی جو ان بوریا نشینوں نے چٹائی ہے۔ ان کو معمولی نہ سمجھو، یہ وائٹ ہاؤس کی خبر رکھتے ہیں، یہ امریکہ کی خبر رکھتے ہیں، یہ برطانیہ کی خبر رکھتے ہیں۔ جو کرنا ہے ان کے رات کے سجدوں سے کام ہو رہا ہے، ان کے آنسو کے قطروں سے کام ہو رہا ہے۔ مسلمانوں اللہ کے واسطے اپنے بڑھتے ہوئے باطل کی طرف قدم کو پیچھے کرو، آؤ مدارس کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، آؤ حدیث کی طرف، آؤ سنتوں کی طرف۔ مسلمانوں مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا اے اللہ میں کلیم ہوں، مجھے کوئی خصوصی کلمہ دیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ کلمہ تم لے لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہر شجر حجر، ہر مخلوق تیری اس وقت یہی کلمہ پڑھنے والی ہے، ماننے والے نہ ماننے
کرنے والے کوئی خاص کلمہ دیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے زمین و آسمان اور میری ساری مخلوق کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. میری عزت و جلالت کی قسم کلمہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور دنیا کی سلطنتیں حکومتیں زمین آسمان کے خزانے ہلکے پڑ جائیں گے. اس وقت لا الہ الا اللہ کے ساتھ موسیٰ کلیم اللہ جڑا ہوا تھا. اس وقت لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا ہوا ہے. مسلمانوں کوئی اور چیز نہ ہوتی, کوئی اور دولت نہ ہوتی, 70 ممالک ہمارے نہ ہوتے, پیٹرول ہمارا نہ ہوتا, سونا ہمارا نہ ہوتا, چاندی ہماری نہ ہوتی, ڈیزل ہمارا نہ ہوتا, تیل ہمارا نہ ہوتا. صرف ایک کلمہ طیبہ اتنا پاورفل ہے اللہ کی قسم اس کلمے کی طاقت سے دنیا کی باطل طاقتوں کے وجود کو ختم کر سکتے ہیں. پھر قرآن کی 6666 آیتیں, کلام پاک کے 30 پارے, کلام پاک کی 114 سورتیں. ہے قرآن کسی اور کے پاس, ہے بخاری کسی اور کے پاس, ہے ترمذی کسی اور کے پاس, ہے ابو داؤد کسی اور کے پاس, ہے مکہ کسی اور کے پاس, ہے مدینہ کسی اور کے پاس, ہے صفا کسی اور کے پاس, ہے مروا کسی اور کے پاس, ہے زمزم کسی اور کے پاس, ہے مینا کسی اور کے پاس, ہے مزدلفہ کسی اور کے پاس, ہے عرفات کسی اور کے پاس, ہے جنت البقیع کسی اور کے پاس, ہے جنت المالا کسی اور کے پاس, ہے صدیق کسی کے پاس, ہے فاروق کسی کے پاس, ہے عثمان کسی کے پاس, ہے طلحہ کسی کے پاس, ہے گنبد خضرا کسی کے پاس, ہے ریاض الجنہ کسی کے پاس, ہے مسواک کسی کے پاس, ہے تسبیح کسی کے پاس. اتنی دولت رکھ کر آج تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے اور جانوروں کا پیشاب پینے والوں سے ڈر رہا ہے. اس سے بڑھ کر اور کوئی بزدلی حرامزادگی کی کوئی بات نہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ایک آیت ہمالیہ کی پہاڑ پر نازل ہوتی, ہمالیہ پہاڑ چور چور ہو جاتا. قرآن رکھ کر تو ڈر رہا ہے, بخاری رکھ کر تو ڈر رہا ہے, نبی کا امامہ رکھ کر تو ڈر رہا ہے, نبی کی مسواک رکھ کر تو ڈر رہا ہے, سمیہ فاطمہ کا حجاب رکھ کر تو ڈر رہا ہے. زمزم کا ایک قطرہ, علماء بیٹے ہیں پوچھ لے ماؤ زمزم لما شرب والا کہ یہ کہا گیا جس مقصد کے لیے زمزم پیا جائے گا اس میں یہ نہیں 1 لیٹر 2 لیٹر نہیں, اس میں 1 ڈرم 2 ڈرم نہیں, اس کے اندر 100 لیٹر نہیں, ایک قطرہ بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہا گیا ماں کی صحت باپ کی صحت لما شرب والا جس مقصد کے لیے ایک زمزم کا قطرہ پیا جائے گا. مسلمان جس دن تیرا ایمان بن جائے گا, جس دن تو اللہ کی طاقت کو پہچانے گا, جس دن جو سنت کی قوت کو جانے گا, جس دن تو سجدوں کی حلاوت کو جانے گا, اور جس دن ان بزرگان دین اولیاء کرام علماء کرام کے قدموں کی مٹی کی قدر و قیمت کو جانے گا, ایک زمزم کا قطرہ امریکہ برطانیہ کے وجود کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. ماؤ زمزم لما شرب والا. اگر ایک قطرہ ہم بچے کو اس نیت کے ساتھ پلائے, اے اللہ وقت کے فرعون کو ختم کر دے, وقت کے دجال کو ختم کر دے, وقت کے حامان کو ختم کر دے. مایوسی کی کوئی بات نہیں میرے بھائی, اٹھ جا, تیرے اندر سلطان صلاح الدین کے جوہر ہیں, اٹھ جا حضرت ٹیپو سلطان کے جوہر ہیں, اٹھ جا محمد بن قاسم کے جوہر ہیں, محمود غزنوی کے جوہر ہیں, اٹھ جا میرے بھائی تیرے بچوں کے اندر معاذ و معوذ کے جوہر ہیں, اٹھ جا میری ماں میری بیٹی کس رنڈی کی طرف جا رہی ہے, کس بے حیا عورت کی طرف جا رہی ہے, کس شرابی عورت کی طرف جا رہی ہے, اور جس پھولے مٹکانے والی اور سینہ گھمانے والی پاخانے کی جگہ گھمانے والی ایسی حرام زادی کی نقالی کر رہی ہے. آجا بی بی فاطمہ کی سیرت کی طرف, آجا حضرت خدیجہ کی سیرت کی طرف, آجا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی سیرت کی طرف, آجا میری ماں, آجا میری بیٹی. جس دن تو حضرت فاطمہ کا دوپٹہ اپنا لے گی, حضرت خدیجہ کے حیا کو اپنا لے گی, امہات المؤمنین کی شرم و حیا عصمت عفت اور پاک دامنی کے چادر کو اوڑھ لے گی. میری ماں تیری کوکھ سے محمد بن قاسم جنم لیں گے, محمود غزنوی جنم لیں گے. میری ماں تیری پیدا ہونے والی اولاد پر تیرے اثرات پڑا کرتے ہیں. ایک ماں حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئی اور کہا کہ میرے بچے کو بسم اللہ خوانی کرا دو.
آج اجمیری رحمت اللہ علیہ نے حمید الدین ناگوری جو آپ کے خلیفہ تھے ان کی طرف ریفر کر دیا کہ ان سے پڑھا لینا، ذرا مصروف ہوں. وہ ماں باپ اپنے بچے کو لے کر حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور جا کر کہا بچے کا مکتب کروا دیجئے، بسم اللہ خوانی کروا دیجئے. حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے حکم کو کب ٹلا سکتے تھے؟ کہا کہ بیٹا وضو کرو، وضو کرایا، مصلی بچھایا، کلام پاک رکھا اور طریقہ دستور یہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں سے اقرا ورب 5-6 آیتیں پڑھائی جاتی ہیں. یہ پڑھایا گیا. بچے نے کہا میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. سورہ علق کو ختم کیا، من الجنۃ والناس کو ختم کیا. حضرت نے یہ سمجھا حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے یہ چھوٹی موٹی صورتیں، بچہ ذہین ہے، دماغ کا تیز ہے، ماں باپ کو پڑھتے ہوئے سن کر یاد کر لیا ہوگا. من الجنۃ والناس پر پہنچا تو بچے نے کہا میں آگے سورہ بقرہ پڑھنا چاہتا ہوں. والضالین آمین کہا اور الف لام میم ذالک الکتاب، 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ ایک نشست کے اندر جس کی بسم اللہ خوانی کرانے لایا گیا تھا، جس کا مکتب کرانے لایا گیا تھا، وہ ایک نشست کے اندر 15 پارے کلام پاک کے برزبانی سنا دیے. حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ بجائے خوش ہونے کے تیور بدل گئے اور کہا کہ تم بزرگوں کا ٹھٹا کرنے آتے ہو، مذاق کرنے آتے ہو. جو MBBS پڑھ چکا ہے، جو LLB پڑھ چکا ہے، جو BE پڑھ چکا ہے، جو انجینئرنگ کی تعلیم پا چکا ہے، جو لائری کی تعلیم پا چکا ہے، جو ڈاکٹری کی تعلیم پا چکا ہے، اسے بیبی سٹنگ کے اندر ABCD الف باتا نورانی قاعدہ پڑھانے لائے ہو. تم جانتے ہو اولیاء کا ٹھٹا کا انجام کیا ہوتا ہے. ماں رونے لگی، باپ بلکنے لگا. حضرت اللہ کی عزت و جلالت کی قسم ہمیں پتہ نہیں. حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے ماں باپ کو الگ کیا، بچے کو بلایا، بیٹے یہ بتا دے تیری ماں کی عزت کا سوال ہے، تیرے باپ کے عزت کا سوال ہے، مقام و مرتبے کا. تو اس نے کہا میرے اللہ کے درمیان راز ہے. نہیں بیٹے یہ عزت کا مسئلہ ہے، ماں کی عزت آبرو کو بچانا ضروری ہے. تو وہ بچے نے یہ کہا، جو بچہ آگے چل کر قطب الدین بختیار کاکی بنا، جو وقت کا ولی بنا، جو وقت کا ابدال بنا، اس بچے نے یہ کہا حضور والا بات اصل میں یہ ہے کہ جب اللہ نے میری ماں کے پیٹ میں جب تھا روح ڈالی تو اس وقت میری ماں گھما پھرا کر یہی 15 پارے تلاوت کیا کرتی تھی. اگر میری ماں کلام پاک کے 30 پارے بھی پڑھتی بخدا میں کلام پاک کے 30 پاروں کا حافظ ہو جاتا. آج میری ماں دودھ پلاتے ہوئے بچوں کو گانا دیکھ رہی ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھ رہی ہے، سنیما دیکھ رہی ہے. تیری کوکھ سے ہجڑے نہیں پیدا ہوں گے، بزدل نہیں پیدا ہوں گے، ماں باپ کے نافرمان نہیں پیدا ہوں گے، دولت کے پجاری نہیں پیدا ہوں گے. کیا ہوگا؟ میری ماں آج کی رات آخری رات یہ کچھ دینے والے نہیں، یہ دھوکہ باز وقت کے نسل حرامی ہیں. ان کے کسی کیمیکل سے اور ان کی کسی کاسمیٹک سے، ان کے کسی صابن سے، ان کے کسی شیمپو سے اور ان کے کسی ٹیوب سے، ان کے کسی فیئر اینڈ لولی سے تیرا چہرہ، تیرے چہرے کی رنگت بدلنے والی نہیں. کوئی مائیکلال جو باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہو، ماں کے سینے کا دودھ پیا ہوا ہو، وہ بتا دے کہ ایڈ دے کر، اشتہار دے کر فیئر اینڈ لولی کو میں نے استعمال کیا، فلاں کاسمیٹک کو، فلاں صابن کو، فلاں شیمپو کو استعمال کیا، میری بیوی کالی تھی، میری بیٹی کالی تھی، رنگت بدل گئی. یہ سب جھوٹے ہیں اور جھوٹی چیزوں کے اشتہار کے اندر کروڑوں روپیہ لے کر یہ بیوقوف بناتے ہیں، یہ الو بناتے ہیں قوم کا. میری ماں آجا ایک نسخہ میں بھی تجھے بتاتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام آج تجھے ایک نسخہ بتاتا ہوں. رات کو اٹھ جا میری ماں، غسل کر لے، وضو کر لے اور تہجد پڑھ لے، تلاوت کر لے، کلام پاک کو خوب غور سے محبت سے دیکھ لے. میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اگر سننے والے کان سکھ سکتے ہیں تو جنت کی حور یہ پڑھتی ہوئی، یہ نغمہ گاتی ہوئی ملیں گی. اے اللہ مجھے جنت کا حور کیوں بنایا؟ یہ تہجد گزار عورت ہی بنا دیا ہوتا، جنت کی حوریں تجھ پر فدا ہوتی. میری ماں آجا، میرے نوجوان، میرے مسلمانوں، اللہ رسول کا واسطہ دے کر تمہارے قدموں پر میری پگڑی، میری ٹوپی رکھ کر میں واسطہ دے کر کہتا ہوں جس طرف تمہارے قدم بڑھ رہے ہیں یہ کوئی اچھی نشانی نہیں، نیک فعل نہیں. اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے ظاہر سے، اپنے کاروبار سے، اپنے معاملات سے، اپنے معاشرت سے نبی کی شان رحمت للعالمین بتاؤ. پھر دیکھو کہ کل صبح ہونے والا سورج
اپنے اندر پیغام لائے گا، انا فتحنا لک فتحا مبینا ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ جوق در جوق ایمان و اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں دین کا سچا پکا داعی بنائے، اللہ تعالی ایمان کے ساتھ فخر کے ساتھ جینے اور ایمان کے ساتھ فخر کے ساتھ سجدے کی موت، شہادت کی موت، ایمان و اسلام کی موت اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی اس قریے والے اور بستی والوں پر خاص رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اتنے کثیر علماء کو یہاں جمع کیا، بزرگوں نے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کا وارث تم نہ جانو، تم تو لمبے اور پستہ قد کے سلمان خان، شاہ رخ خان اور دلیپ کمار کی اداؤں پر مرنے والے ایک مؤذن، ایک عالم، ایک امام کا کیا مقام جانو۔ بعض بزرگوں نے اور بعض مشائخ نے کتابوں میں لکھا ہے نبی کا وارث جس علاقے کے قبرستان سے گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں کئی دنوں تک اس کے گزرنے کی وجہ سے قبروں پر سے عذاب اٹھا لیتے ہیں۔ آج اتنے علماء اور اتنا جم گھٹا، اتنی خواتین کا اس مجمع پر آنا، یہاں اس اجتماع کے اندر آنا، اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو یہاں کا پیغام لے کر عرش کے پاس جا کر رپورٹ دینے والے ہیں وہ بھی رشک کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اہل بستی کے اندر خاص ہدایت کے فیصلے جاری ساری فرمائے، اللہ تعالیٰ پورے عالم کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، اللہ باطل کا منہ کالا فرمائے، حق کا بول بالا فرمائے۔ یہ تو اللہ کا دستور ہے کہ لا يبقى على ظاہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، کچے پکے گھر کے اندر ایمان و اسلام داخل ہوگا، اللہ وہ داخل ہونے کا ذریعہ اور سبب ہمیں بنا دے، دین کے لیے قبول فرما لے، حق کے لیے جینے اور حق کے لیے مرنے کی توفیق اللہ نصیب فرمائے، آمین۔